کی جو قربتیں بنا دیتا ہے نا رمضان، اللہ خدا کی قسم یہ سارا سال انسان نا اپنی دعاؤں میں یاد کرتا ہے۔ معاشرہ کیسے ٹھیک ہو، تو آئی تھنک معاشرے کے ٹھیک ہونے کی ایک بہت بڑا دارومدار اس بات کا ہے کہ ہمارے بڑے ہمیں کیا دیتے ہیں۔ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اپنے رب کو پہچان لیا، تو ہر بندہ اپنے رب سے قریب ہے، رب تو ہے ہی قریب۔ اس نے تو فرما دیا میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ بندہ جس وقت اپنی تخلیق پر اگر غور کرنا شروع کر دے اس کی ایگو ختم ہو کہ میں کس قدر حقیر ناپاک قطرے پانی سے وجود میں آیا۔ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا کمپٹیشن ہے جس میں نعتیں بھی پڑھی جاتی ہیں، منقبت بھی پڑھی جاتی ہے، حمد باری تعالیٰ بھی ہوتی ہے۔ خوشبو نبی کے جسم کی۔ کون کا آواز ہے؟ اچھا پڑھا ہے، اب آگے دیکھیں گے۔ بہت اچھا پڑھا ہے، جو ٹاسک دیا تھا ٹاسک میں اتنا ہو جاتا ہے، الفاظ ٹوٹ جاتے ہیں۔ آج جو ہے وہ جو نمبر ملیں گے وہ ٹاسک کے ملیں گے۔ صدیق بھائی ٹاسک بہت اچھا کیا لیکن آپ نے وہ پڑھ نہیں سکی ویسا۔ بہت اچھا پڑھا ہے، اور جو ایک ناطقوں کا انداز ہونا چاہیے۔ سرکار میرے دل کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة القارعة ما القارعة وما أدراك وما أدريك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية وما أدراك وما أدريك ما هي نار حامية صدق الله مولانا العظيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید، اور میں اور بلال بھائی آپ کے ساتھ ہیں۔ آج 25ویں سحری، 25ویں شب، 25ویں سحری، کتنی بڑی بات اور ہے۔ تاک
اچھا، اور کتنی بڑی بات ہے، ابھی مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کل ہی شروع ہوا تھا بالکل. اور آج بس تقریباً چلا گیا. یہ جو شب کی بیداریاں ہیں، افطار کی فضیلتیں ہیں، یہ جو دعائیں ہیں، یہ جو نعتوں کی محافل ہیں، یہ ان کو سارا سال کنٹینیو رہنا چاہیے. لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا ہوتا ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو بے اندازہ خوشی ہوتی ہے، اور جب جا رہا ہوتا ہے تو ایک خاص قسم کا دکھ سرایت کرتا ہے جسم میں، انتہا کا. بالکل. کہ اب یہ مطلب پھر 1 سال انتظار کرنا پڑے گا، 11 مہینے. ایک مثال دے رہا ہوں. بیٹا باہر ہوتا ہے، جب آتا ہے 1 ہفتے کے لیے، جانے کے دن ماں گنتی رہتی ہے، اس کی مامتا جو ہے کاؤنٹ کرتی ہے، بھائی میرا بیٹا اب جانے والا ہے. اس کی خاطر و مدارات حد سے زیادہ کرنے میں مصروف ہو جاتی ہیں. جب جانے کا دن آتا ہے تو رونے بیٹھ جاتی ہیں. اہل ایمان اور اہل عشق، اہل تصوف، اہل معرفت کی بھی یہی شان ہوتی ہے، جس سے وہ محبت کرتا ہے، جس سے وہ عشق کرتا ہے اپنے رب سے. رب نے ایک مہمان بھیجا، وہ مہمان صرف معلوم ہے 1 مہینے کے لیے آیا، 29 دن کے لیے یا 30 دن کے لیے آیا ہے. اب وہ اہل ایمان جو اس کے ایک دن کاؤنٹ کرتا ہے، کیلنڈر سے کاؤنٹ ڈاؤن شروع کرتا ہے. اب پہلا روزہ ہو گیا، دوسرا ہو گیا، تیسرا ہو گیا، اب اس کی لڑی بن جاتی ہے، اب یہ خدا کا مہمان میرا محبوب جانے والا ہے. تو یہ جو شب جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 1000 رات سے بہتر ہے، تو ان راتوں کو وہ خدا سے زیادہ نزدیک ہونے کو کوشش کرتا ہے اپنی عبادت کے ذریعے سے، اذکار کے ذریعے سے، صلاۃ و تسبیح کے ذریعے سے. یہ چند راتیں اب باقی رہ گئی ہیں. تو یہ اصل میں ایمان کی علامت اور پہچان بھی یہی ہے کہ جب یہ رخصت ہو، اہل ایمان اس درد اور کیفیت فرقت درد کو محسوس کرے. اور صاحب ہلکا سا بھی دل اگر گداز ہونا تو یقین کیجئے ایسا محسوس ہوتا ہے باقاعدہ کہ اس وقت ہم اپنے وقت میں موجود نہیں ہیں. بالکل. یہ وقت کہیں اتارا ہوا ہے جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا صحیح بات ہے، بالکل ایسے ہی لگتا ہے. یہ جب نکلتا ہے تو یہ لگتا ہے وہی کہ محسوس کرتا ہے جس کے میں درد ہوگا. اہل درد جو ہے نا، وہ درد مند دل جو رکھتا ہے، اس درد کی شدت کو محسوس کرتا ہے. وہ مجھے حضرت علی اور حضرت عمر کی ایک بات یاد آئی. السلام علیکم حضرت. السلام علیکم. کیسے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ بڑا انتظار کر رہا ہے. قبلہ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ واہ، یہ تو آپ نے جو اس بات پہ مدنی صاحب کی ذرا سبحان اللہ ہونا چاہیے. سبحان اللہ، کیا بات ہے مدنی صاحب، کیا بات ہے. جی حضرت عمر سے یہ مدنی فکر کے آدمی ہے نا. بالکل. نے پوچھا 3 سوال پوچھے امام علی کرم اللہ سے. یہ ان میں سے ایک جگہ ہے جہاں پہ کہ حضرت عمر خطاب نے کہا کہ علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہوتا. 3 مقامات ہیں ایسے جیسے آپ نے فرمایا. اس جگہ پہ 3 سوال پوچھے، ایک خواب سچا جھوٹا ہونے کا، ایک خیال کو بھول جانے کا، اور ایک تیسرا سوال تھا کہ علی ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم جب لوگوں سے ملتے ہیں تو ہمیں ان لوگوں سے جن سے ہم پیار کرنے لگتے ہیں نہ ہمیں ان سے کوئی نفع ہوتا ہے نہ نقصان. واہ واہ. لیکن ہمارا دل ان کی طرف پلٹتا ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے ہمیں بڑا نفع ہوتا ہے، ہمارے تعلقات بنتے ہیں، لیکن ہمارا دل نہیں ٹھکتا ان کی طرف. جو مزے کی بات یہ الحمدللہ میرا کبھی میں نے نفع نقصان کے لیے کوئی چیز کی نہیں آج تک. زندگی میں ایسے لوگوں سے کبھی میرے روابط رہے ہی نہیں، گھروں کا آنا جانا نہیں رہا. اب غور کیجئے گا، یہ آپ کے بس میں نہیں ہے صاحب. ہاں بس میں نہیں، یہ آپ کے بس میں نہیں ہے. اب علی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ وہ لوگ جو دنیا میں ملتے ہیں اور بغیر کسی غرض کے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، یہ وہ روحیں ہیں کہ جب عالم ارواح تھا یہ وہاں بھی قریب بیٹھے تھے. واہ واہ واہ. جب یہ دنیا میں اترتے ہیں تو ایک دوسرے کو شناخت کرتے ہیں، پھر ان میں غرض نہیں ہوتی، اور جو غرض والے ہوتے ہیں وہ وہاں قریب نہیں ہوتے. اس لیے دل کا ٹھکنا جو ہے نا، یہ جب احساس ہو رہا ہو نا، بڑا ضروری ہے. یہ ہمارے بس میں ہی نہیں ہے ظاہر. یہ خدا نے اگر وہاں فیصلہ کر دیا نا کہ روحیں اکٹھی تھیں، تو آپ یہاں جب ان کو سڑک پہ بھی ملیں گے، فٹ پاتھ. میں سوچ رہا تھا کہ کیسے عجیب بات ہے کہ ایک بچہ آتا ہے، ایک لڑکی آتی ہے. آج ایک آزاد کشمیر سے بچی آئی، بھائی ہم جانتے ہی نہیں اسے. اور آپ یقین جانیں، میں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مجھے نام ہی نہیں پتا ہوتے لوگوں کے، جو جن کی بھی اسسٹنس ہوتی ہے یا جن کی بھی ہم اپنا طور پہ فرض پورا کرتے ہیں. اسسٹنس تو ایک غلط لفظ ہے. جو فرض پورا کرتے ہیں اللہ میاں ہمارے پاس وہ بھیج دیتے ہیں، ان لوگوں کو ہم ان کا وہ کام کر دیتے ہیں. اللہ میاں نے کہا ہوتا ہے کہ یہ کام کر دیں، اور ان میں سے بیشتر کے مجھے نہیں پتا ہوتے نام، وہ کون ہے. لیکن بس اب ان کے لیے سب آنسو بہارے ہوتے ہیں، سب آنسو بہارے ہوتے ہیں. ان کے لیے دل گداز خدا کر رہا ہوتا ہے. جس کا بدلہ
لینے کی امید کیے بغیر بے لوث جس کو کہتے ہیں نا، بے شناخت اور بے لوث میں اللہ کی رضا کے لیے اس ہاتھ دو اس ہاتھ دو والی بات نہیں ہے، اس ہاتھ دو تو اس ہاتھ کو خبر نہ ہو، ایسی مدد کو اللہ کی زیادہ قبول. اللہ تعالیٰ مجھے اللہ میاں اس میری دعا کو قبول کرے اور مجھے ہمیشہ ہدایت میں رکھے. یہ ٹیلی ویژن پہ شاید میں نے ہی سب سے پہلے شروع کیا تھا کہ میں نے کسی کیس کو اوپن کیا تھا. اس کا ریزن یہ تھا کہ ہمارے ملک میں تقلید کا بڑا رجحان ہے، لوگ کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ بہت سارے لوگوں نے اس کو کرنے کی کوشش کی. میں ٹی 1 پہ تھا اس زمانے میں، جس زمانے میں نے یہ کانسیپٹ شروع کیا تھا عام آدمی کا، اور آج عام آدمی ہمارے اس جگہ آتا ہے، ہر جگہ آتا ہے. میں اب اس بات پہ بلیو نہیں کرتا جس طرح سے اسے پیش کیا جاتا ہے، لیکن جب میں نے پیش کرنے کی کوشش کی تھی اور اب بھی جب بھی کرتا ہوں میں اپنے پورے دل کے ساتھ کرتا ہوں. تو یہاں میں مانتا ہوں کہ ایسا ہے، لیکن اللہ میاں مجھے معاف کرے، میری نیت صرف اتنی ہے کہ اگر ہم کچھ اچھا دکھا دیں گے تو شاید اس کے پیچھے لوگ کچھ اچھا کرنے لگیں. اور کچھ لوگوں کا، کیونکہ مجھے ہماری حکومت سے، ہمارے لوگوں سے کوئی، بالکل مطلب جو حکومت کے لوگ ہیں ان سے کوئی توقع نہیں. اللہ کہتے ہیں نا کہ میں خیر سے شر اور شر سے خیر نکال سکتا ہوں. فرض کیجئے میں آرگومنٹ کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ شر ہے، پبلسٹی ہے ایک عام آدمی کی، لیکن اللہ نے اس شر میں کتنی خیر ڈالی ہے، کس قدر خیر ڈالی ہے. بسا اوقات آپ کی بات کٹ رہی ہے، نیکی کو علانیہ کرنے کا حکم ہے تاکہ دوسروں لوگوں تک پہنچے. بس اللہ شوق پیدا اللہ ہو، تعالیٰ یہ حکم ہے. اچھا آپ تعارف کروا دیجیے آج کے مضمون کا اور ہمارے ساری گفتگو کے بعد. ہاں کروا دیں، ضروری ہے، بڑا ضروری ہے. ہاں جی. السلام علیکم جناب حسین مسعودی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. حضرت بہت شکریہ آپ کے ساتھ. آپ ڈاکٹر فضل صاحب ہیں ہمارے ساتھ، فضل احمد صاحب ہمارے ساتھ، ڈاکٹر مدنی صاحب ہیں ہمارے ساتھ، ہمارے دو انتہائی محترم فصیح بھائی السلام علیکم، ہمارے ساتھ صدیق بھائی السلام علیکم. صدیق بھائی آپ کی نعت رسول بریک پہ چلے جائیں گے، لیکن آپ یہ بتا دیجیے اس وقت کہ آج ہم بات کس سلسلے میں کریں. آج ہم بات اسی کو کنٹینیو کریں گے کہ ہم لوگ ہم جو بھی گفتگو کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب بڑی سنجیدگی سے. آج میں نا اس کا سوال جو ہے نا وہ ہر 4 گھنٹے سے سوچ رہا ہوں کہ ہم لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمارے میں ٹالرنس نہیں ہے. یہ جتنا بھی انٹالرنٹ ایٹیٹیوڈ ہے یہ 70 میں نہیں نظر آتا، یہ 80 تک نظر نہیں آتا، یہ 80 کے بعد نظر آیا. اور پھر ایسا نظر آیا کہ اس میں 2 طبقے بڑے واضح ہو گئے، ایک مذہبی طبقہ اور ایک سیاسی طبقہ. اور عوام جو پسنے والی ہے اس کی ٹالرنس دیکھیں کہ لاہور میں اگر 16 گھنٹے کی بھی لوڈ شیڈنگ ہونا تو کوئی اعتراض نہیں کرتا. لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں کہ ہمیں بتا دیا کریں کب آنی ہے لائٹ. اچھا ایک تیسرا طبقہ بھی وہ جو ان دونوں طبقوں کو استعمال کرتا ہے، جو ان دونوں طبقوں کو استعمال کرتا ہے. معلوم طبقہ نہیں استعمال. اور یہ نامعلوم طبقہ نہیں ہے، یہی معلوم طبقہ ہے. میری اور آپ کی جرت نہیں ہے. صلو علی الحبیب اللہم صلی وسلم وبارک علی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ذرا مل کر محبت سے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا. اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں. بولو جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی
मुजतबा कहिए, रसूल मुजतबा कहिए, मोहम्मद मुस्तफ़ा कहिए। खुदा के बाद बस वो है, फिर इसके बाद क्या कहिए। खुदा के बाद बस वो है, फिर इसके बाद क्या कहिए। शरीयत का है ये इसरा के खत्मुल अंबिया कहिए, और मोहब्बत का तकाज़ा है कि महबूबे खुदा कहिए। जैसे मेरे सरकार हैं, ऐसा कोई 12वीं के चांद का, 12वीं के चांद का मुजरा है सजदा नूर का। 12 बुर्जों से झुका एक एक सितारा नूर का। खेलते थे इसलिए बचपन में आका चांद से, कि ये सरापा नूर है और वो खिलौना नूर का। अरे चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। तेरी नस्ले पाक में या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। जैसे मेरे सरकार हैं, ऐसा तुम सा तो हंसी आँख ने देखा नहीं कोई, आका तुम सा तो हंसी आँख ने देखा नहीं कोई। ये शान लताफत है कि साया नहीं कोई। ये शान लताफत है कि साया नहीं कोई। ऐ ज़र्फ़े नज़र देख मगर देख अदब से, ऐ ज़र्फ़े नज़र देख मगर देख अदब से। सरकार का जलवा है, मेरे सरकार का जलवा है। तमाशा नहीं कोई, सरकार का जलवा
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो इंटॉलरेंस की बात हम कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जब से मैंने होश संभाला तब से हम इंटॉलरेंस पे बात तो ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन कहीं पे हम ये फ़ैसला नहीं कर पाते कि इसकी वजूहात क्या हैं और इसका हल जो है वो कैसे निकलेगा। मैंने अभी आते हुए डॉक्टर साहब हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा को पढ़ा। यहाँ पर मैं एक बात, उसके बाद आप ज़रूर सुनेंगे। एक अजीब सा और बिहेवियर हो गया है। हम ये कहते हैं कि हम एक मुसलमान हैं, हम कहते हैं हम इंसान हैं, लेकिन हैरत अंगेज़ बात यह है सिंध के लोग पंजाब को टॉलरेट नहीं करते, पंजाब के लोग सरहद को मतलब पख्तूनख्वा को टॉलरेट नहीं करते, पख्तूनख्वा के लोग बलूचिस्तान को टॉलरेट नहीं करते, और हम वहीं के वहीं खड़े हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि यार ये टॉलरेंस कैसे होगी, किस तरह से आएगी? पड़ोसी को कहाँ बर्दाश्त करता है? डिपेंड करता है कौन सा पड़ोस है। पड़ोसी है। अच्छा, हमसायगी के भी हुकूक है, इवन आरजी हमसायगी के भी हुकूक है, आरजी सफर के भी हुकूक है। बहुत से किस्में हैं जी बिल्कुल। बल्कि साहब ही कह रहे थे, मैं तो ये सोच रहा था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कहीं इनका हिस्सा ना हो विरासत के अंदर, इतना हक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई अच्छा पहले तो सूबाई सतह पे बात कर लें, सूबों में बटे हुए हम, फिर सूबों से निकलते हैं तो शहरों में आ जाते हैं, शहरों से निकलते हैं तो गलियों में आ जाते हैं, गली से निकलते हैं तो मोहल्लों में आ जाते हैं, घर में आ जाते हैं, घर में भी नहीं। नहीं चलिए, घर का तो समझ में आता है कि जहाँ बर्तन रहते हैं वो टकराएंगे तो ज़रूर, घर का तो फिर समझ में आता है। लेकिन और जाहिर है अगर आप घर में ये बात करें मियाँ और बीवी, तो अल्लाह ताला रहम करे। अब चूंकि ये चीज़ें हैं तो इससे बर्दाश्त भी करना है। रहम किस पे करें? इनसे आप भाग नहीं सकते। ये भी कर ले कि रहम किस पे करें? बर्दाश्त तो देखिए, मैं समझता हूँ कि शादी के चंद साल बीवी बर्दाश्त करती है, इसके बाद उम्र भर के लिए शौहर जब तक जिंदा रहता है, उमूमन पहले मर जाता है तो शौहर ही बर्दाश्त करता है, बर्दाश्त नहीं कर पाता है। पहले चले जाते हैं वो। और तमाम लोग मुस्कुरा रहे हैं इस बात पर, दूर दूर से ना कैमरामैन सारे कह रहे हैं हाँ हाँ ये तो बात है। अच्छा, मर्द के साथ एक अजीब चीज़ है ना, 40 साल बाद वो बेगाना सा हो जाता है चीज़ों के मामले में, मतलब उसे एहसास नहीं रहता, दर्द की शिद्दत इतनी ज़्यादा होती है कि उसे पता ही नहीं चलता दर्द कहाँ है, वो किसे रोए, सुबह को रोए या शाम को रोए। हाँ हाँ आ रहा हूँ, टॉपिक पे आ जाए भाई। जिसको दर्द कह रहे हैं उसमें सारे जज्बात शामिल है। बर्दाश्त वो इमाम अबू हनीफा जो है रजी अल्लाह रहमा, वो जो है वो उनको किसी ने कहा आके कि इमाम, लोगों ने कहे, मैंने सुना है बाजार में कि आप रात को 300 नवाफिल अदा करते हैं, तो आप नहीं करते थे। आप कहते हैं मैं नहीं करता था, आप रात को गए और आपने 300 नफल अदा किए। कुछ अरसे बाद उन्होंने कहा जनाब हमने सुना 500 नफल अदा करते हैं, आपने 500 शुरू कर दिए। किसी ने कहा मैंने सुना है आप रात को माशाल्लाह बड़े नफल अदा करते हैं, 1000 नफल अदा करते हैं, आपने 1000। एक वक्त आया कि आपने सोना छोड़ दिया। आपके साहब ने पूछा कि इमाम ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? इमाम का जवाब देखिए, इमाम कहते हैं मैं नहीं चाहता कि जो लोगों की तवक्को हो मेरे से मैं उसके बरअक्स हूं। ये हया है एक इमाम की। ये इमाम जो है ना, ये मजहबी इमाम भी हो सकता है, घर का इमाम भी हो सकता है, मुल्क का इमाम भी हो सकता है। अगर ये हया हो कि मुझे अल्लाह ने जिस मसनद पे बैठा दिया मैं नहीं हूं इस काबिल, लेकिन मैं वैसा लबादा ओढ़ लूं कि अल्लाह ने मुझे ये तौफीक दे दिया है, तो अब मैं कम से कम वैसा बन के दिखा दूं, अल्लाह मुझे दिल से भी वैसा कर दे, लेकिन मैं उस मसनद की हया नहीं करता। मुझे लगता है, मुझे गुमान है कि जब से ये हया गई है ना, जिस तबके से गई है, इस बेहयाई ने एक दूसरे की शक्लों से नफरत करा दी है। हज़रत जी, जो मैं अर्ज़ कर रहा था ना आपसे कि ये हमने वक्त देखे हैं 60 का, 70 का, 80 का, इसके बाद हमने इंटॉलरेंस 2 तबकों में बहुत देखी, तीसरा तबका मौजूद है। ये बिल्कुल बड़ी अच्छी बात की। ये कंपैरिजन करना एक मजहबी तबके का और एक दूसरे हुक्मरान तबके का, ये मुनासिब लगता है कि ये दोनों के ऊपर एक ही इल्ज़ाम है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो अहकामात हैं ये सबके लिए है, ये तफरीक इसमें नहीं है। ज़िम्मेदारियों के लिहाज से किसी की ज़्यादा किसी की कम हो सकती है, नफ्स से हुक्म सबके लिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्र वस्सलाह, यहाँ तखसीस नहीं है, यहाँ तफरीक नहीं है। अहले ईमान को मुखातिब किया गया है, ईमान वालों मदद तलब करो बिस्सब्र वस्सलाह, सब्र और नमाज के ज़रिए से। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सब्र ये टॉलरेंस है क्या? असल में इबादत के लिए भी सब्र है, मासियत में भी सब्र है, इताअत में भी सब्र है। एक लम्हा दीजिएगा इजाज़त के साथ। हज़रत, मैं थोड़ा सा मुत्तफ़िक इसलिए नहीं हो पा रहा कि आप कह रहे हैं सब पे बराबर है। क्या मुझे इजाज़त होगी
کہ میں اپنی مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے میں خطبہ دوں؟ یقین کیجئے نہیں ہو سکتا. میں نے یہ تجربہ کر کے دیکھا ہے. کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ 10 نعت خواں ادب کے ساتھ ایک جگہ مجلس پڑھ رہے ہیں اور میں ان کے ممبر پہ جا کے فضائل عمر بیان کروں؟ ممکن نہیں ہے. ہر شخص کے پاس ایک اپنا اپنا رول ہے اور وہ اپنے اپنے رول میں قائد ہے. وہ اپنا قائد اپنا رول ادا نہیں کر رہا. آپ ایک عام آدمی کو اس ممبر کے ساتھ نہیں کمپیئر کر سکتے. اگر مجھے اجازت دیں تھوڑا سا آسان کرتے ہیں بات کو اور بات کو زمانے پہ لے کے آتے ہیں. ہمارے معاشرے سے برداشت ختم ہو گئی ہے. آپ دونوں سے ایک بہت سمپل سا سیدھا سوال, اس کی آپ کے خیال میں وجہ کیا ہے؟ پہلے آپ سے شروع, وجہ بتا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین. دیکھیے ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ ٹالرنس کیوں ختم ہو گئی, تو بہت اچھی بات ہمارے بلال بھائی نے کی ہے کہ ہمارے اندر سے حیا ختم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, اور حیا کے حوالے سے بس ایک بات مجھے ذہن میں آئی تھی. تو حضرت آدم جب اس دنیا میں بھیجے گئے تو اس وقت خداوند عالم نے 3 چیزوں کو یعنی مخلوق کی صورت میں ان کے سامنے پیش کرا دیا. ایک عقل تھی, ایک ایمان تھا اور ایک حیا تھی. اور آپ نے حیا کو چنا اور انہوں نے حیا کا انتخاب کر لیا. جی بالکل. عقل اور ایمان کو انہوں نے چھوڑ دیا. ایمان کو چھوڑ دیا, ایمان کو چھوڑ دیا. اس پہ توجہ رہنی, یہ بہت آسانی سے ہم کہہ کے گزر جاتے ہیں کہ ایمان چھوڑ دیا انہوں نے اور عقل کو چھوڑ دیا. یہ دونوں چیز, حیا کو لے لیا, جبکہ ذہن نہیں جاتا اس طرح. لیکن وہ کیا ہے؟ خیر البشر. وہ کیا ہے؟ ابو البشر. وہ جان رہے ہیں کہ اصل کہاں پر, رمز کہاں چھپا ہوا ہے. جب انہوں نے حیا کا انتخاب کر لیا تو پھر حکم ہوا کہ بھئی یہ دونوں کو چلے جانا چاہیے. تو اس وقت عقل نے اور ایمان نے دونوں نے یہ جملہ کہا کہ اللہ کا حکم ہمیں یہ ہے کہ جہاں حیا ہو وہیں ایمان رہے گا, وہیں عقل رہے گی. یعنی اس کا دوسری طرف سے پلٹ کے دیکھیں, اصل جو بتانا چاہ رہا ہوں, دوسری طرف سے جب ہم پلٹ کے دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے اندر حیا نہیں رہتی تو ہم چاہے کتنا ہی مسلمان اپنے آپ کو کہتے رہیں, کتنا ہی مومن کہتے رہیں, ہم مومن نہیں ہیں کیونکہ ایمان نہیں ہے ہمارے پاس, اور اسی طرح عقل نہیں. یہ دونوں چیزوں سے ہم خالی ہو جائیں. اجازت دیجیے, حیا کی ذرا تعریف بیان کریے. دیکھیے حیا یہ ہے, اگر بہت آسان اردو میں کہا جائے تو اس کو یوں کہہ دیں گے کہ اپنی ہر خودی کے اوپر نگاہ کا ہونا, اپنے اوپر نگاہ کا ہونا, اپنی ہر ادا, اپنی ہر شے, اپنا ہر کلام, اپنی ہر سوچ, اپنا ہر عمل جس پر میری نظر ہو جائے اور اس کو میں پرکھ لوں, جس کو کہتے ہیں کہ من عرف نفسہ فقط عرف ربہ. جب میں اپنے آپ کو پہچان لوں گا تو مجھے خود بخود ہر ایک سے حیا آنے لگے گی. حیا کیا ہے؟ حیا یہ جو بے حیائی ہم کہتے ہیں نا. آپ بھی تعریف کر دیں, حیا کی تعریف کر دیں. پہلے یہ بڑی اچھی بات کی. دیکھیے حیا ایک کردار ہے, ایک عمل ہے, ایک نمونہ ہے. اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. حدیث میں آتا ہے اذا لم تستحی ففعل ما شئت. اگر تجھ میں حیا نہیں ہے جو چاہو کر لو. اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت. حیا چلی گئی تو جو چاہو کر سکتے ہو. تو حیا جو ہے در حقیقت انسان کا ایک بیہیویئر کا نام ہے, اور وہ بیہیویئر اللہ اور اللہ کے رسول اور اخلاقیات کے دائرے میں ہوگا تو اچھی چیز ہوگی, حیا ہوگی. اور اگر وہ بیہیویئر اللہ اور اللہ کے رسول اور اخلاق کے تعلیمات اور اخلاق کے دائرے سے ہٹ کر ہوگا وہ بے حیائی ہوگی. ایک جملہ اس میں شامل کرتا ہوں آپ کی اجازت سے. شرم جو ہے نا یہ حیا کے زمرے میں شامل نہیں کرتا, کیونکہ شرم جو ہے یہ ادا بھی ہو سکتی ہے. ایک جملہ کہنے دیجئے. میرے خیال میں حیا جو ہے نا یہ معتبر ہونے کا نام ہے, یہ معتبر ہونے کا نام ہے. مجھے اندازہ ہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں, لیکن مجھے اپنی جگہ کا پتہ ہے کہ میں کس جگہ پر ہوں. میں اپنی اس جگہ کو قائم رکھنے کے لیے وہ اگر عمل نیتاً کروں یا نا نیت کے بغیر کروں, لیکن مجھے اپنے عمل کا اگر اندازہ ہوگا نا تو میں اس عمل سے دور رہوں گا یا اس عمل میں شامل ہوں. ہر چیز کا کمپیریزن کرنا, وہ رویہ. جیسے ایک بچہ آ کر مجلس میں ایسی بات کہہ دیتا ہے, میں بتا رہا ہوں آپ کو, تو آپ کہتے تم میں حیا نہیں ہے. یعنی کہ اس نے اپنے مقام سے بڑھ کر کوئی کام کیا ہے جس سے باپ کو ٹوکنا پڑا, بڑوں کی محفل میں آ کر اس نے اخلاق سے لوگ جو لیتے وہ بات کہی. تو یہاں مطلب وہ کردار و رویہ جو اپنے اپنے حسب مراتب ادا کرنا چاہیے شریعت کے مطابق, اخلاق کے مطابق. جی بھائی مجھے اجازت دیجیے کہ میں کہوں
میں چونکہ میرے پاس بہت علم نہیں ہے، میرے جیسے لوگ جو باہر ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہیں وہ یہ سمجھ نہیں پائیں گے کہ بلال بھائی نے کیا کہا یا آپ نے کیا کہا یا آپ نے کیا کہا. بڑا ناقص العقل سا آدمی ہوں میں، نارمل باتیں مجھے سمجھ میں آئیں گی. میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو، بالکل ایمان کی بات. سنیے میری پلیز بات سن لیجیے، پلیز بات سن لیجیے. میں جاننا چاہتا ہوں کہ آسان اردو میں حیا کسے کہیں؟ انسانیت اور شرافت اور اخلاق کا نام حیا ہے. ٹھیک ہے. اب میں نے اس کو عرض کر دیا تھا کہ اپنے اوپر نگاہ کرنا، اپنے ہر ادا کو ملوز خاطر رکھنا اور اس کی طرف متوجہ ہونا، اپنی ادا پر متوجہ ہونا. خود احتسابی کی بات کریں، خود سورٹ آف. نہیں احتسابی نہیں ہے، نہیں احتساب نہیں. احتساب تو دوسرا مرحلہ آ جائے گا. پہلے اس پر نظر ہوگی تو احتساب ہوگا، اگر حیا نہیں ہوگی تو احتساب بھی نہیں ہوگا. اچھا یہ جو آپ نے بات فرما دی نا، یہ اتنی مشکل ہے. اب میں ایک بات بتاؤں، آپ نے ابھی کیا فرمایا تھا حیا کی ڈیفینیشن؟ انسانیت، شرافت اور اخلاق کا نام. یہاں رک جائیے، اچھا اخلاق. یہاں رک جائیے. ایک لڑکی ہے جس کا نام عارفہ ہے، تو وہ تو نسو پڑھی ہے اس نے، میں اسے جانتا ہوں. 47 سال عمر ہو گئی. ماں ہے جس کا انتقال ہو چکا ہے، باپ نہیں. 3 اور بہنیں پردہ کرتی ہیں. ایک زمانے میں ان کے گھر پہ بہت سارے لوگ آیا کرتے تھے. جب انہیں پتہ چل گیا تو اب کوئی نہیں آتا. میرا سوال، ہمارے معاشرے کو میں مانتا ہوں آپ کی باتیں بالکل ٹھیک ہے، ہمارے معاشرے کو ٹھیک بھی تو ہونا ہے. اس کی ذمہ داری کون ہے؟ تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں. کو ٹھیک ہونے کے لیے ہر فرد کو اپنی ذمہ داری نبھانی ہوگی. باپ کی ذمہ داری اولاد کی تربیت کی ہے. باپ اور ماں، اگر آپ حدیث میں ہے نا، ماں باپ جو بہترین تحفہ اولاد کو دیتا ہے وہ اس میں تعلیم اور تربیت ہے. تو اسی طریقے سے وہ جو حدیث جو ہم اس دن بھی ذکر کر رہے تھے، الا کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ، یہاں اس مراد حاکم نہیں ہے، ہر وہ فرد ہے جس کے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں. وہ اگر اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھا رہا ہے تو بہت اچھا، اور اگر نہیں نبھا رہا ہے وہ معاشرتی مجرم ہے، قومی مجرم ہے. اگر یہ ذمہ داریاں ادا ہوتی چلی جائیں گی، اس گھر اپنی ذمہ داریاں ادا کرے، اسکول کالج مدارس وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کریں، حکمران اپنے ذمہ داریوں کے تعین کے لحاظ سے پوری کرے، تو یقینی طور پر معاشرے میں حیا کا دورہ. مجھے بات اس لیے سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر یہ یہاں سے شروع ہونا ہے کہ میں نے اپنے گھر سے ذمہ داری شروع کرنی ہے، تو مجھے امام خمینی ذرا سمجھائیے. سارا کا سارا ایران امام خمینی سے پہلے اور امام خمینی کے بعد 180 ڈگری کا ٹرن ہے. 180 کا. الناس علی دین ملوک الگ ہے. الناس علی دین ملوک حضرت وہ پتہ ہے کس لیے؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ شخص حلال کھاتا ہے، حلال سوچتا ہے اور حلال کرے گا. صرف ایک شخص کی وجہ سے آج اس کو دنیا سے گزرے ہوئے 40 سال کے قریب ہونے کو آ گئے ہیں، اور اس کا کہا ہوا اور دیا ہوا آج بھی ساری قوم کے اندر حیا میں موجود ہے. بالکل ایسے ایک شخص، یہی تو شخص چاہیے، اس شخص کی تلاش. اچھا ہم تھوڑا سا مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں برداشت کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، کیا یہ بھی برداشت ہے کہ جی ہم ہر چیز یہ برداشت کر رہے ہیں؟ ہمارے بچے بڑے ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ کسی ٹارگٹ کلنگ میں مارے جاتے ہیں، برداشت کر لو. میں سن لیجیے میری بات، سن لیجیے. لائٹ نہیں ہے وہ تو چھوڑ دیں، لائٹ کی تو ہم نے بات کی تھی نا. لائٹ نہیں ہے صبر کر لو، نوکری نہیں ہے صبر کر لو، بیماری نہیں ہے، بیماری آ گئی ہے اور ڈاکٹرز نہیں ہے تو صبر کر لو. موت آنی تھی، موت آ گئی. ہیٹ ویو ہے، ہیٹ سٹروک ہے، نہیں جی اویلیبل کوئی چیز نہیں تھی، صبر کر لو. جنہیں مرنا تھا وہ مر گئے. مطلب یہ ہم تو پھر بڑی صبر والی قوم ہے. ہم سے بڑا زیادہ تو صابر کوئی ہے ہی. ظلم کو سہنا صبر نہیں ہے. سبحان اللہ، بس یہ بات ہے. واہ واہ. یہ کیا ہے سر؟ یہ بھی بتائیے نا، یہ کیا ہے؟ یہ در حقیقت خود اپنے آپ کو مجرم گردانے کے متعارف ہے. جو ظلم کو سہ رہا ہے وہ خود بڑا ظالم ہے. جو ظلم کو سہ رہا ہے وہ بہت بڑا ظالم ہے. وہ ظالم ہے کیونکہ وہ اپنی جان پہ بھی تو ظلم کر رہا ہے. اپنی جان پہ بھی تو ظلم کر رہا ہے. اپنی جان پہ بھی تو ظلم کر رہا ہے. بالکل بہت بڑا ظالم ہے. بالکل صحیح. صبر کی بھی دو قسمیں ہیں. پورے معاشرے پہ ظلم کر رہا ہے. ظلم کو سہ رہا ہے وہ بیچارہ کرے کیا؟ آواز اٹھائے. دیکھیے کرنے کے طریقے بہت ہیں فصیح بھائی. اصل میں ہم لیکن فصیح بھائی میں ایک مثال دیتا ہوں. اب تمام علماء سے ظلم، حسین نے ظلم نہیں سہا، سارا کنبہ لوٹا اب دیا. آپ بتائیے نا، کیا ہم واقعی ہم باتیں کرتے ہیں نا
کہاں حضرت امام حسین نے کہاں مانی بات؟ وہ تو سمپلی انہوں نے بیعت نہیں کی، سوال ہی نہیں پیدا کہ اس کی مثالی کو ایسے بندے تو نکلے نا میدان میں آج بھی سوائے حسین کہاں سے لائیں گے؟ بس وہی نا، میرا تو میں جب میں ڈرتا ہوں، یہ مثال میں یہ ڈرتا ہوں یہ نہیں، ایک منٹ، اچھا ایک منٹ، اب آپ لوگ یہ زیادتی کرتے ہیں، جب میں مثال دوں تو آپ کہتے ہیں کمپیئر نہیں ہو سکتا، میں جب ایسی بات یہ بات ٹھیک ہے، کسی سے موازنہ ٹھیک ہے، لیکن موازنہ تو ہے ہی نہیں، موازنہ ہے ہی نہیں، بھی تھا اور ایک میں کچھ اور کہہ رہا ہوں بھائی، ایک مثال بھی بھائی میں کچھ اور کہہ رہا ہوں، سن لیجئے میری بات نہیں، لیکن انہوں نے جو قربانی پیش کی ہے اس کا مقصد کیا تھا؟ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کمپیریبل نہیں ہے تو آپ اس سے اگلی بات پتہ ہے کیا سوچیں گے؟ آپ کہیں گے کہ جناب وہ تو رسول ہے، وہ تو نبی ہے، یہ سنت میں کیسے پوری کروں؟ ارے سنت میں پوری کر سکتا ہوں تو وہ سنت ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے ہمارے لیے ایک نظیر قائم کیے، جب ایسا موقع ہے میری طرح تمہیں بھی کرنا ہے۔ اب وہی بات ہے نا۔ ایک جملہ یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا اگر اجازت ہو، کہ امام حسین نے ایک جملہ یہ بھی کہا ہے پورا خطبے کے اندر کہ یہ سارا قیام جو میں کر رہا ہوں یہ کیا ہے، اس لیے ہے کہ دین محمد علیہ السلام کے حفاظت ہو جائے اور ان کی شریعت کو زندہ کرنا، اور میں یہ سارا کام کرنے کے بعد صبر کروں گا اور اللہ کے ہاں تیرے سے ملاقات ہوگی۔ اچھا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ سارے کام، اصل نتیجہ جو دینا چاہ رہا ہوں، سارے کام کرنے کے بعد صبر ہے، ہمارے یہاں بغیر کام کے صبر ہے۔ یہ فرق ہے۔ اچھا اور دوسری وہ جو آپ کو میں کہہ رہا تھا نا حضرت، وہ اس کی بات ذرا اگر پورا سن لیتے اور بیچ میں نہ کہتے تو آپ کو پتہ، میں جو بات کر رہا تھا بالکل الگ۔ میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ میں یہ نام بھی کوٹ کروں یا ریفرنس، میں تو اس قابل اپنے آپ کو سمجھتا ہی نہیں، میں تو ان کے نام پہ رونے والے آدمیوں میں سے ہوں، میں تو میں سچ بات، مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے جب ہمارے حکمران، ہمارے سیاستدان، ہمارے لیڈرز یہ نام استعمال کرتے ہیں، جب وہ اپنے دھرنوں میں یہ نام، میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، اس نام کو اپنے کسی سیاسی مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ بالکل صحیح، میں تو اس کا خیال نہیں رہتا۔ دیکھیں میں تو دیکھیے یہ بہت دیکھیے لیڈر کا کام، جو آغا صاحب نے ایک چیز کی طرف کتب بھائی نے اشارہ کیا نا، کہ پہلی بات یہ کہ ہمیں تو لیڈر میسر ہی نہیں آیا۔ بالکل لیڈر نما بہت ہیں، قوم اس پہ بھی صبر کر لے، ٹھیک ہے، نہیں قوم نہیں صبر کرے، قوم کی ذمہ داری یہ ہے کہ حیا کرے، پھر میں وہیں لے کے آؤں گا واپس، اور حیا کیا ہے؟ حیا یہ ہے کہ لیڈر پیدا کر کے دو، یہ گھر کے ماں باپ کی ذمہ داری ہے، جب ہم اہل نہیں دے رہے ہیں تو نااہل کی طرف جا رہے ہیں۔ ایسا بھی تو ہے نا کہ جیسی قوم ہوتی ہے ویسے حکمران مسلط کیے جاتے ہیں، تو یہ وہیں سے نکلے گا۔ تو ہم نے بھی تو کریکٹ ہونا ہے نا۔ بالکل اصل بات تو یہ ہے، اور یہ جو خاندانی نظام کیوں رکھا اسلام نے؟ خاندان ایک ادارہ ہے معاشرے کا، اس سے معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ ماں باپ کو خاندان کا سربراہ بنا کر یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ آپ ایسے افراد سازی کریں جو معاشرے کو بہترین باکردار افراد میسر آ سکیں۔ خاندان اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا، ماں باپ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے، اسی طریقے سے تعلیمی اداروں کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے، بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی کریں، وہ ادارے بھی کام نہیں کر رہا، لہذا معاشرہ۔ اب میں اپنے بچے کو 5 سال کی عمر میں مسجد بھیجتا ہوں کہ آپ قرآن بھی پڑھیے یہاں سے اور اخلاقیات بھی سیکھیے اور نماز بھی سیکھیے، کیا وہ جگہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے؟ میں کہتا ہوں کوئی نہیں کر رہا ذمہ داری پوری، وہاں تو ٹیررسٹ پیدا ہو رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، انگریزوں نے ایک بڑا کمال کام کیا ہمارے ملک میں، اور اس کے بعد ہم اب نیکسٹ بریک جب شروع کریں گے تو آپ کی نعت رسول مقبول سے شروع کرنے کا وقت نہیں ہے، سن لیں بس ایک چھوٹی سی بات ہے، انگریزوں نے ایک بڑا کام کیا ہے، ڈیوائڈ اینڈ رول۔ بالکل ہاں صحیح ہے۔ جب میں بڑا ہو رہا تھا تو میں جامع مسجد ریلوے کالونی میں جاتا تھا، لہک لہک کے نعتیں پڑھتا تھا، مجھے نہ کوئی سندھی نظر آیا، نہ کوئی پنجابی نظر آیا، نہ کوئی بلوچی نظر آیا، میں اسی مسجد میں جاتا تھا، وہ مجھے نعت پڑھنے کے لیے کھڑا کر دیتے تھے، میں اور مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ مسجد کن کی ہے، پتہ ہے، اور پتہ ہے آتے جاتے آتے جاتے میں سلام کیا، تقسیم ہو گئی ہے، نہیں مسجد کی تقسیم نہیں ہوئی، ہم تقسیم ہو گئے تو ہم نے مسجدیں تقسیم کر لی، ہم تقسیم ہو گئے، اللہ کرے پاکستان کو پاکستانی لوٹا دو، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں۔ میں تو یہ کہتا ہوں پاکستان بننے کا تو ایک کام کرنا چاہیے تھا، دینی مدارس کے بجائے یہ جو دیگر ادارے ہیں جامعات، وہاں دین اس انداز سے پڑھایا جاتا، وہیں کا نکلا ہوا جو عالم ہے وہ محقق بھی ہوتا، محدث بھی ہوتا، اور دنیا پر کے لیے عظیم مبلغ بھی ہوتا۔ الگ الگ دینی مدارس قائم ہونے سے کیا ہوا، معذرت کے ساتھ میں دیکھیے میں معافی چاہتا ہوں قوم سے، لوگوں سے، سب سے،
اس وقت ہم نے اپنے مسلک کی بنیاد پر ہم نے مدارس قائم کر رکھے ہیں. یعنی دیکھیں ایک تو جتنے مسالک ہیں اتنے مدارس ہیں. اب ان مسالک سے پڑھ کر نکلنے والا عالم وہ اس مسلکی عالم کہلاتا ہے. مسلمان عالم تو ہونے کے ساتھ ساتھ مسلکی عالم کا ٹھپا بھی لگ جاتا ہے. لہذا ایک مسلک کا عالم دوسرے مسلک کے عالم کو تسلیم نہیں کرتا. اور یہاں مذہبی عصبیت آ گئی. جس طرح سیاسی عصبیت ہے، قومی عصبیت ہے، مذہبی عصبیت بھی آ گئی ہے. یہ سارے مدارس والے ایک جگہ نہیں بیٹھ پا رہے. میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں خدا کے لیے ان سب مل کو ایک جگہ علماء جب ایک پلیٹ فارم میں بیٹھیں گے، ایک دوسرے کو طعن و تشنیع نہیں کریں گے، تب شاید قوم ایک ہو جائیں گے. ایسے بیٹھنے سے نہیں ہوتا بھائی. ایسے بیٹھنے سے نہیں ہوتا. ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک سوال چھوڑ کے آنا حضرت، دونوں کے لیے ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ بھی دکھا لے رہا کہ حضرت ایک سیکنڈ کو توجہ چاہتا ہوں. ایک جاننے والی ہماری بیٹی تھی پنڈی میں، اس کی طلاق ہو گئی. جب میں نے اس کی طلاق کا واقعہ سنا تو میں نے کہا یہ تیری طلاق جو ہے یہ ایک وارد ہوئی ہے، ابھی باقی نہیں. انہوں نے کہا جناب ہمارے محلے کی مسلک یہ نہیں کہتی. جب محلے سے ڈیبیٹ کرنے کے بعد بات کو مختصر کر رہا ہوں، یقین کیجئے کہ جن مسلکوں کا انہوں نے ذکر کیا ان مسلکوں کا میں نے ان کو فتویٰ لا کر دیا اور سب نے وہی کہا جو میں کہہ رہا تھا. لیکن مجھے کرنا صرف یہ پڑا کہ میں نے کہا حضرت آپ فتویٰ دینے کے لیے سوال کو ترتیب بھی خود دیں اور جواب بھی خود دیں. پھر سب کا جواب ایک جیسا تھا. میرے صرف 5,000 خرچ ہوئے تھے. چھوٹا سا ایک بریک جی، آپ سے ملتے ہیں اس 5,000 کی بریک کے بعد. خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، مجھے خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، یوں ادا کرتے ہیں عشاق محبت کی نماز، یوں ادا محبت کی نماز، سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے، سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے، یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی یہ بات، یاد آتی ہے مجھے مدینہ کی یہ بات، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے شفقت غم کونین بھلا دیتی ہے،
ان کی شفقت غم کونین بھلا دیتی ہے جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر عازم آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے آ رہا ہوں میرا چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر عازم چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر عازم آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے جتنے دن آپ کا اچھا یہ جو آپ نے پڑھا ہے نا میں سوچ رہا تھا کہ جن کا سامان مدینے سے کبھی نکلا ہی نہ ہو وہ تو بات تو وہی ہے اب اس بات کے بعد کوئی اور بات کرنے کو جی چاہتا ہی نہیں ہے ایمانداری کی بات یہی بات ہو اچھا جی اب بات وہی برداشت کی آ گئی وہی بات آ گئی کہ جی کس طرح سے برداشت معاشرے میں اچھا ہم ٹالریٹ نہیں کر پاتے لوگوں کی بری بات کو بھی میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ سچ بولنا بڑی بات ہے سچ سننا اس سے زیادہ بڑی بات اور سچ سن کے اس کو برداشت کرنا اس سے بھی زیادہ بڑی بات عربی میں کہتا ہے الحق کو مرن اور وہ کانا در حق جو ہے سچی بات کڑوی ہوتی ہے وہ نادر و نائب موتی کی طرح لیکن صاحب ہمارے ہاں نہ تو سچ بات کہنے کا یارہ ہے نہ سچ بات سننے کا یارہ ہے اور برداشت تو خیر جانے ہم تو جھوٹ کو سچ کا ملمہ سازی کر کے حضرت ایک تو حل فرمائیے نا لیکن ایک پہلے بھی بات یہ کیوں آ گیا ہمارے معاشرے میں یہ جراثیم کیوں پیدا ہو گیا ہمارے معاشرے میں دیکھیے اگر اس کی اصل وجہ جانیں گے نا تو کسی بھی معاشرے کی تنزلی کی اصل سبب کی ابتدا رزق حلال اور حرام سے ہوتی ہے اور ہم نے اس تمیز کو معاشرے سے ختم کر دیا ہے کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے اور جو ملا ہم نے اس کو یہ تمیز 11 ستمبر 1948 کے بعد بالکل ختم ہو گئی جی اور 1948 میں آپ نے اس شخص کو کھو دیا تھا جو حلال کے لیے لڑتا تھا جو کھڑا ہو کے کہتا تھا ببانگ دوہل کہتا تھا کہ پاکستان قربانیوں کے بعد بنا ہے پاکستان کی املاک پر سوائے پاکستانیوں کے اور کسی کا حق نہیں ہے اور اگر کہیں میٹنگ میں اس نے وہ پیغام وہ جو ابتدا سے لیا تھا کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ سب نعرہ لگا رہے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ لیکن اس کو پریکٹیکلی اگر کسی نے کر کے دیا تو وہ وہی ذات تھی کہ جب میٹنگ میں آنے والا پوچھ رہا ہے کہ چائے لاؤں یا کافی لاؤں ایک جملہ سن لیجیے آپ کی بات کو بڑا کرنا ہے مجھے بات یاد آ گئی یہ اب بات یہ ڈاکٹر صاحب تھے ڈاکٹر اکبر صاحب وہ اسلام آباد میں تھے انہوں نے
जिन्ना पे बड़ा काम किया। उनके को 27 वॉल्यूम इस वक्त जिन्ना की ज़िंदगी पे, जिनमें कि उनकी रसीदें जो हैं वो भी मौजूद हैं। वो लिखते हैं कि ये बाहर निकल रहे थे एक नाकाम मीटिंग में से, और एक बरतानवी खातून ने उनसे पूछा कि जिन्ना तुम तो जूते भी सफ़ेद रंग के पहनते हो, तो ये बताओ जिन लोगों के पास कपड़े भी नहीं हैं तुम इनके लीडर क्यों बने फिरते हो? तुम जाओ वापस अपनी बैरिस्ट्री जो है उसको प्रैक्टिस करो, ज़िंदगी आसान। कहते जिन्ना ने एक सगार निकाला, वो तफसील बयान कर रहे हैं, और वो सगार बड़ी देर में सुलगता है, उसको सुलगाया और उसके बाद उसको जो जुमला कहा ना, साहिर इसलिए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बना। उसको कहता क्या है? जिन्ना कहते हैं उसे, जिन्ना कहते हैं कि इंग्लिश में, मैं उसे तर्जमा करके बता रहा हूँ कि देखो मैं जानता हूँ कि एक दिन मैं मरूंगा, मैं जानता हूँ मैं एक दिन मरूंगा, मैं चाहता हूँ कि जब मैं मरूं मेरी मुलाकात खुदा से हो और खुदा मुझे हाथ मिला के थपकी दे और कहे वेल डन मिस्टर जिन्ना, वेल डन मिस्टर जिन्ना। आखिर ये आपने जवाबदेही खुदा को करनी होगी ना, तो खुदा की कसम मुल्क जिन्ना से भरा हो। भाई देखें सिस्टर डिनशा, मैं आपको बर्दाश्त की बात बता रहा हूँ, उसके बाद अच्छा सर आप पहले कहिए, मैं तो नहीं आप बस मैंने कहा इसी वजह से किसी ने कहा था कि नमाज पढ़ाई थी जब उन्होंने, तो यही जुमला कहा था कि मुझे ख्वाब में कहा है कि मेरा एक चाहने वाला आ रहा है, यानी वो सनद उनको मिली वाक़ई। ये बात अपनी जगह, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि अगर उन्होंने ये कहा तो उस मंजिल पर थे, या नमाज और जानमाज का और तोहफ़ा दिया गया तो भी उसके माना और मफ़हूम को उन्होंने बता दिया। यानी उनको प्रैक्टिकली, या अगर बैरिस्ट्री में आते हैं तो फिर उन्होंने वो मुकदमा भी सबके सामने आ जाता है कि किस तरीके से वो जहानत के साथ अपने कामों को और अपने उमूर को अंजाम दे रहे थे। लेकिन हमें जो पाकिस्तान दिया उसको फॉलो करने में हमने ये गलती की कि हमने जो ड्यूटी मेरी थी जिस जगह पर, मैंने उसको अंजाम नहीं दिया। अगर मैं उस ड्यूटी को अंजाम दे रहा होता और बर्दाश्त कर रहा होता तो आज भी ऐसे लोग हमारे, अभी हमारी बात हो रही थी कि साहिर भाई हमारे हॉस्पिटल बना रहे हैं 100 बेड का, तो मैंने कहा मेरी नज़र में भी एक चीज़, यही जो मौजू हमारा चल रहा है, बर्दाश्त और अपनी जिम्मेदारियां अदा करने के बाद बर्दाश्त। बर्दाश्त का मतलब ये नहीं है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हम छोड़ दें और बस हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं कि जी मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, मैं नहीं, ये बर्दाश्त नहीं है। सब्र में शायद फ़र्क नहीं कर पाते। जी बिल्कुल ऐसे ही। और दूसरी बात, वो मैं जो मिसाल दे रहा था कि डॉक्टर अदीब रिजवी, एक आदमी ने इसी मुल्क में इसी उन्हीं हॉस्पिटलों में एक डिपार्टमेंट को उन्होंने उठाया और ज़मीन से उठा के आसमान पर पहुंचा के दिखा दिया कि अगर कोई तब्दील करना चाहे तो इसी एटमॉस्फेयर में रह करके भी ये सब कुछ किया जा सकता है कि जिसकी हम तवक्को करते हैं और हमारे जहनों में। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को देख लीजिए जी, कहाँ से छोड़ के आए और किस तरीके से उन्होंने हमें, एक आदमी ने अपना हौसले से आज हमें इस काबिल बना दिया कि हम सबको जवाब देने के काबिल। इजाज़त के बगैर एक बात उनकी शेयर कर रहा हूँ, यकीन कीजिए डॉक्टर साहब इतने आजिज़ आदमी है ना कि आपका ख्याल भी नहीं वहाँ तक जा सकता। वो अपने घर में अपने बच्चों बीवी के होने के बावजूद खुद अपना नाश्ता और चाय बना रहे होते हैं और इतनी सादगी से आपको पेश करते हैं कि आप सोचते हैं कि ये वो शख्स है, ये है जिसको कहते हैं ये वो शख्स है। AQ खान साहब की, AQ खान, और कैसी बात है कि तमाम जुदाइयों के बावजूद अपने लॉन में खड़े होकर जमात करवा रहे होते हैं लोगों को, और वो लोग जो मुहाफिज हैं वो पीछे खड़े हो गए होते हैं। वो किरदार है। डॉक्टर अकबर दर्स साहब आते हैं हमारे, इनके वाले साहब ने नमाज पढ़ाई थी ना कराची में जिन्ना साहब को, तो वो लोग आ गए नमाज के बाद फौरन बात करने, दस्तखत लेने, ऑटोग्राफ लेने, तो हजरत ने जिन्ना साहब को क्या कहा तुम जो कर रहे हो सकता है वाजिब हो, लेकिन जो मैं करने लगा हूँ खुतबा ये फ़र्ज है, खामोशी से खुतबा सुनो। कह किसको रहे हैं? बिल्कुल सही बात। और हजरत गौर कीजिए कि आपने जब ये जुमला कहा तो वो बैठ गए। आप सही कह रहे, वो बात वही है नहीं, ये बर्दाश्त है, ये जिन्ना साहब की बर्दाश्त है। इमेजिन कीजिए, अच्छा मैं चूँकि ख़ुद जिन्ना साहब का सबसे बड़ा मद्दा और आशिक हूँ, तो मैंने उनके बारे में कोई जितनी किताबें बुलातों से लेकर कियानी साहब ने लिखी हैं सभी तकरीबन मेरी लाइब्रेरी में, और वैसे भी एक जगह बड़ा दिलचस्प वाक़या है और बर्दाश्त का कमाल है। जिन्ना साहब स्टेट गेस्ट हाउस में दाखिल हो रहे हैं और वहाँ उनको उन्हीं का अपना अर्दली रोक लेता है जिसकी तब्दीली हुई, और वो कहता है आप कौन? एक दावत थी उनके यहाँ स्टेट गेस्ट हाउस की, तो वो सिगार पीते हुए दूसरी से चले गए। कहते कि जी मैं मोहम्मद अली जिन्ना। कहते बैज कहाँ है? बैज कहाँ है? तो कहते जी मैं मोहम्मद अली जिन्ना। नहीं आप नहीं, पठान था।
मैं नहीं जा, आप नहीं जाएंगे। उसने कहा मैं मोहम्मद अली जिन्ना जानता हूँ, बैज किधर है, आप नहीं जाएंगे। क्या बात। फाइनली वो लोग आए और जिन्ना साहब को एस्कॉर्ट करके अंदर लेके गए। जिन्ना साहब ने आते ही सबसे पहला जुमला क्या कहा, ये आदमी हमारे मुल्क का सरमाया, ये हमारे मुल्क का और सरमाया। मैं वो तो फर्ज शनासी की तो अपनी मिसाल, लेकिन जो जिन्ना साहब की आज हमारे हुक्मरानों तो छोड़ें, आप किसी यूनियन काउंसिल के किसी आदमी को ये कह सकते हैं? सवाल ही नहीं पैदा होता। कहाँ गई वो बर्दाश्त कहाँ है? वो अमजद भाई अस्सलाम वालेकुम। आदाब 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 आदाब, अस्सलाम वालेकुम। भाई कैसे हैं? खैरियत से हैं? कैसी तबीयत? तो जो हम बर्दाश्त की बात कर रहे थे वो बिल्कुल नहीं है। अच्छा, इसके बरक्स जब हम किसी और माशरे में जाते हैं, और चलिए हम एक मुसलमान मुल्क की बात करते हैं और उस माशरे में देख लेते हैं कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है इस वक्त, आप जाके देखिए। और मैं समझता हूँ कि बर्दाश्त का मादा उनमें बेतहाशा, और वो तरक्की की मनाजिल भी तय कर रहा है। उस मुल्क का नाम है मलेशिया। जी, मुसलमान मुल्क है, बिल्कुल, इस्लाम पे अमल पैरा लोग हैं। महातीर मोहम्मद एक शख्स ने पूरे मलेशिया को चेंज करके रखा। वाह वाह वाह। उस एक आदमी ने, महातीर ने, और नेल्सन मंडेला। मैं तो मुसलमान मुल्क की बात कर रहा हूँ। देखिए, वो मजहबी आज़ादी तो उन्होंने दी, वो एक अलग बात है, लेकिन महातीर के चंद इक़दाम ऐसे थे जो कमाल इक़दाम थे। क्या बात। उसमें सबसे बड़ा इक़दाम क्या था? बिजली फ्री कर दी 3 साल की। फैक्ट्रीज लगाओ, जब फैक्ट्रीज लगी तो पैसा आया, जब पैसा आया तो थोड़ा सा लोगों को सुकून आया, और साथ साथ निसाब में बुनियादी तब्दीलियाँ की, और सब्र जो है उसको इनकलकेट किया कि तुमको सब्र करना है, आहिस्ता आहिस्ता तुमको मंजिल मिलेगी। ये जो हम बेसब्रे हो जाते हैं और गेट रिच क्विक, कि हमको कल ही सब कुछ मिल जाए, आज ही सब कुछ, रातों रात सबको मिल जाए, वो कैसे? अब कुछ उसी को ये किरदारों मैं पर अभी कहूँगा बात कि हो रही ट्रैफिक थी, इमादत के साथ मैं अभी डॉक्टर अदीब रिजवी का तस्करा हुआ, तो मैं एक दफ़ा उनको उनके प्राइवेट क्लिनिक में चेक कराने के लिए गया, कुछ प्रॉब्लम थी किडनी में। तो मुझे कहते हैं कि आप इलाज यहाँ करवाएंगे मुझसे, या आपकी ज़रूरत जो है वो मशीनें मेरे पास हॉस्पिटल में है। तो मैंने कहा जाहिर है मैं वहीं आऊँगा। तो उनकी जो फ़ीस थी, कंसल्टिंग फ़ीस, उन्होंने मुझे वापस कर दी। उन्होंने कहा कि यार कल सुबह आप उधर ही आ जाना, और आपका इलाज वहीं होना है, तो मुझे हक नहीं है कि मैं आपसे यहाँ। ऐसा ही है। मेरी एरिया में साहिब किरदार लोग अभी हैं हम में, हैं हमारे भाई, मैं भी गवाह हूँ इस बात का। मेरी एरिया मरहुमा जो है गुर्दे की मरीज़ा थी, ऑपरेशन के हमने भी सूट में दाखिल किया था। अच्छा, ऑपरेशन हो गया, प्राइवेट विज़िट के लिए यहाँ रश बहुत होता है। अच्छा, मेरी एक समझ में आई बात नहीं थी, मैंने कहा भाई यहाँ प्राइवेट क्लिनिक चले जाते हैं, डॉक्टर साहब से यहाँ मशवरा हो जाएगा। उनको लेकर वो रिपोर्ट लेकर पहुँच गए। मुझसे कह डॉक्टर साहब बहुत पैसा आ गया क्या, अब जाइए वहाँ इलाज होगा, यहाँ नहीं होगा। जहाँ इलाज हो रहा है वहीं होगा, पैसा फालतू। तो है ऐसे साहिब किरदार दुआ ना करें कि ये लोग हमारे हुक्मरान बने, इस तरह के लोग हों हमारे पास। भाई तो कहता हूँ ऐसी दुआ करें कि सब्र आ जाए हम सब। और सब्र की अगर इब्तिदा करें हम, दुआ करें कि सब्र आ जाए हम। मतलब सब्र हमें आ जाए, इस बात पे नहीं सब्र कर लें कि यही हम हुक्मरान है और यही रहेंगे, इस बात पे सब्र हरगिज ना करें। नहीं तो और मैं कहूँगा कि इसको हम सिर्फ अगर हम हुक्मरान चेंज नहीं कर सकते, हम इसलिए नहीं चेंज कर सकते कि वो बारियां लगी हुई हैं, आज तुम्हारी बारी है, अगर हम सुधर जाए ना पूरे हुक्मरान चेंज हो सकते हैं। आवाम सुधरना आवाम को है, बस यही तो है ना। ये उसका आगाज करें ट्रैफिक से। एक मिनट है, फौरन 1 मिनट है, उसका ट्रैफिक से आगाज करें। चलिए ट्रैफिक के बेसब्रेपन की इलाज बता दीजिए। इसका इलाज ये है कि देखिए, जब तक मैं खुद अगर सिग्नल पे खड़ा हूँ, और एक तो सबसे बड़ी सिग्नल तोड़ना ये तो आप आम सी बात है, कोई मसला ही नहीं है, लेकिन जो दूसरे का रास्ता रोक के मैं आधी से ज़्यादा रोड पे जा करके गाड़ी को खड़ा करके और इत्मीनान से इंतज़ार करता हूँ, रास्ता भी बंद कर देता हूँ लोगों वो अपना हक समझ के खड़ा है वहाँ। जी, अगर आप उसको कुछ कहें या उसकी तरफ देखें तो वो ऐसे घूर के आपको देखेगा कि जैसे उसने कोई गलती नहीं की है, आपने गलती की है। तो ये चीज़ हम वापस लेके आ जाए, तो यहीं से आगाज़ हो सकता है। ब्रेक है, अभी वापस आके इसको कंक्लूड करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। जाएगा कहीं नहीं, अभी तो ट्रैफिक की बात हुई और बहुत सारी चीज़ें। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात हो रही थी बर्दाश्त पे, हाकिमों पे, मिंबर पे, अवाम पे। मुझे 2 बातें जो है ना, ट्रैफिक पे मुझे 2 बातें आपके सामने हदिया रखता हूँ। अब इनका मुआजना करके ज़रा आज के माशरे को लाइए।
حضرت عمر خطاب جا رہے ہیں بازار میں، عام بات ہے نا، بازار میں جا رہے ہیں، ایک لاٹھی والی عورت نے، بزرگ عورت نے آپ کو روکا، آپ اس کے پاس بازار میں کھڑے ہوئے، دیر تک کھڑے رہے، لوگوں نے پوچھا کہ حضرت اب اس بڑھیا کی آپ کتنی بات سنیں گے، چلیے، کہا رب کعبہ کی قسم یہ صبح تک بھی کھڑی رہے تو میں اس کے ساتھ صبح تک کھڑا رہوں گا. کیوں؟ یہ وہ عورت ہے جو اپنا مسئلہ لے کے گئی تھی رسول پاک کے پاس کہ میرے شوہر نے مجھے ماں کہہ دیا ہے، اور اس پہ آیت اتری جس کی بات اللہ آسمانوں پہ سنتا ہے، کیا عمر اس کی زمین پہ نہ سنے؟ یہ خوف خدائی جو ہے نا، یہ مشکل سے آتی ہے ڈاکٹر صاحب. آخر صرف یہ دل میں تسلی کر لینا کہ میں نے اللہ کی ماننی ہے تو نفس قابو کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے. وہ جملہ تو سنے نا، جو نہر فرات پر بکری کا بچہ بھی مر جائے تو عمر جواب دہ اس کا. کیا احساس ذمہ داری، احساس فرض اور خوف خدا کی اعلیٰ ترین مثال ہے. جنگ سبین ہو رہی ہے، پانی امام علی کرم اللہ کے پاس ہے، ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ تمہارے جانور بھی آ کے پانی پی سکتے ہیں. بالکل حالت جنگ ہے اس وقت، بالکل حالت جنگ ہے اس وقت. حضرت یہ جو مزاج ہے نا شاہ صاحب، اس پہ توجہ کیجئے تھوڑی سی. یہ مزاج جو ہے نا، یہ صرف اس وقت آتا ہے، یہ میں اپنے گمان سے کہہ رہا ہوں بات، جب آپ کا اللہ واقعی زندہ خداؤں میں سے. اگر آپ کا خدا نہیں ہے نا زندہ، تو پھر آپ صرف اپنے آپ کو جواب دیں. کون چاہے گا؟ جب قحط پڑا تھا آپ نے دیکھا نہیں کبھی بھی، یعنی اچھی غذا نہیں تناول فرمائی، بستر میں نہیں، زمین میں سن رہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہ میری رعایا قحط میں مبتلا اور میں اچھے کھانے تناول کروں. یہاں تو تھر میں جا کر بھی مرغن غذائیں اڑاتے ہیں. بلکہ وہ حکمرانوں کے حوالے سے، اور یہی جب بات آ رہی ہے تو میں کہوں جی ہاں، حضرت علی اپنے غلام قمبر کے ساتھ بازار جا رہے ہیں کہ بھئی کپڑا میں بھی خرید لوں، کپڑا تم بھی لے لو. تو اس وقت اپنے لیے ذرا ہلکا والا کپڑا انتخاب کر رہے ہیں اور قمبر کے لیے ذرا اچھا والا کا انتخاب کر رہے ہیں. ان کا نہیں، آپ آقا ہیں، آپ مولا ہیں، آپ اچھا لیجئے، میں تو غلام، مجھے ہلکا والا دلا دیجئے. کہ نہیں، اگر میں کیا ہے جیسا بھی پہن لوں گا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم اگر اچھا پہنو گے تو تمہاری عزت میں اضافہ ہوگا. یعنی اس کو پھر کہتے ہیں کہ میں سے نکل کے ہم میں آنا. جو سوال ہمارا بار بار چل رہا ہے نا، بس اس کے لیے میں ایک بات کہوں گا کہ یہ ٹالرنس کب آئے گی، یہ برداشت کب آئے گی، ہمیں صبر کب آئے گا؟ تب آئے گا کہ جب ہم اس منزل پہ آ جائیں کہ میں سے باہر آ جاؤں اور ہم میں آ جائیں. کیونکہ صحن مسجد پر ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے. کل جو مال غنیمت تقسیم ہوا، یہ جو آپ نے کرتا زیفتن فرمایا، اتنا کپڑا تو نہیں ملا تھا. یہ ڈبل کپڑے کا اتنا بڑا کپڑا کہاں سے آ گیا آپ کو؟ اس کپڑا ایک عام آدمی، ایک حاکم وقت سے، امیر المومنین سے اس انداز سے بھری محفل میں سوال کرنے پر قادر ہے. آزادی ہے. اور کیا فرماتا اپنے بیٹے کو بلا کر، بیٹا تم اس کی گواہی دو، گواہی دو، جواب دو، اس کا جواب دو. کہہ رہا میرا ہی جو حصہ ملا تھا میں نے بابا کو دے دیا. تو یہ اصل میں انداز حکمرانی جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک سدھار اس بات کو بڑھاؤں آپ کی. مسجد میں پوچھ لیا نا کہ اگر میں راستے سے شریعت کے ہٹ گیا تو کیا کرو گے؟ صحابی نے کہا اس تلوار سے عمر خطاب گردن اتار دوں گا. آپ نے اس اللہ کا شکر ادا کیا کہ اگر عمر ٹیڑھا ہو گیا تو اس کو راستے پہ لانے کے لیے ایسے افراد موجود ہیں. حضرت یہ جو رزق کے حلال والی آپ نے گفتگو کی نا، یہ بڑی نازک ہے، کیونکہ اس میں فیصلہ کرنا جو ہے نا یہ مشکل ہے. بایزید بستامی جو ہے، انہوں نے کسی مسجد میں جا کے نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے جب بیٹھے تو امام نے بایزید کو پہچان لیا. تو ان کے پاس بیٹھے تو بایزید سے گفتگو میں پوچھنے لگے کہ حضرت آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ حضرت بایزید وہاں سے اٹھے، انہوں نے کہا میں اپنی نماز دوبارہ پڑھ کے آتا ہوں پھر آپ کو بتاتا ہوں. کہا آپ نے تو جماعت پڑھ لی. کہا جس امام کو یہ نہیں پتا کہ رزق اللہ دیتا ہے اس کے پیچھے بایزید نماز کیسے پڑھے گا؟ اللہ جی. جب حلال اور حرام کی ہم بات کرتے ہیں، جب ہم اخلاق کی بات کرتے ہیں، جب ہم شرع کو اپلائی کرتے ہیں ریڈ لائٹ پر بھی کہ سرخ لائٹ پہ کھڑا ہونا بھی شرعن فرض ہے، چاہے وہ برطانیہ ہو، امریکہ ہو یا پاکستان ہو یا سعودی عرب ہو. نہیں جیسے ایک بات، ایک سوال سر. بالکل ایسے، اور یہ توجہ چاہتا ہوں آپ کی اور آپ کی بھی جو دیکھ رہے ہیں. افسوس کا مقام ہے کہ برطانیہ میں آپ لائٹ پہ رک سکتے ہیں، پاکستان میں نہیں رک سکتے. نہیں رک سکتے. بالکل. دبئی میں یار یہاں سے 2.5 گھنٹے کا سفر ہے. دیکھیے تو ہم میں خوف خدا کہاں ہے؟ ہم اس ڈنڈے کا تو خوف رکھ رہے ہیں، اس ٹکٹ کا تو خوف رکھ رہے ہیں، اس جرمانے کا تو خوف رکھ رہے ہیں،
اللہ کا نہیں رکھا، اللہ کا خوف نہیں رکھا. اور اس میں اللہ کے خوف سے زیادہ میں ایک بات کہوں گا کہ یہ ریڈ لائٹ والا مسئلہ ہے یا سگنل توڑنا اور گاڑی کو تیزی سے بھگانا یا جو بھی کرنا ہے آپ، تو مشکل آتی ہے، سامنے والا خدا نخواستہ زد میں آتا ہے اور اس کا انتقال ہوتا ہے، تو یہ صرف ملکی قانون نہیں، یہ انسانیت کے قانون کو بھی آپ روند رہے ہو. بالکل. تو اسلام سے بھی اوپر جا کر کے بات ہے، اسی لیے جہاں کہیں پہ بھی ہوگی بات. لوگ لائن نہیں بناتے، اس کے خلاف کیا کہیں گے؟ برداشت نہیں ہے کہ لائن میں کھڑے ہو جائیں. بناتے ہیں، جب پاکستان میں نہیں ہوتے تو سارے پاکستانی لائن بناتے ہیں. کیوں پاکستان میں کیوں نہیں بناتے؟ سوال یہ ہے. یہی ڈرائیور جو جہاں چلاتا ہے گاڑی وہ ساری رول کو پامال کرتا ہے، دبئی میں جا کے وہی اچھا نہیں، وہ تو مان لیا نا، وہ تو مان لیا، تو کہہ رہے ہیں نا کہ ایمبیسی کے اندر بھی یہاں بھی چلے جاؤ، امریکن ایمبیسی چلے جاؤ، برٹش ایمبیسی. قانون کا خوف نہیں ہے، ان کے قانون کا خوف ہے ہمیں. وہ کہ ویزا نہیں دیں گے، ہمیں آؤٹ کر دیں گے. یہاں قانون کی حکمرانی آج آپ قائم کر دیجئے، کل سے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. حضرت جس ملک میں اللہ کی حکمرانی آپ 1336 سال میں نہیں قائم کر سکے، یا وہی تو کہہ رہا ہوں، یہ معاشرتی تقسیم ہے. بڑا کرے تو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، چھوٹا آدمی کوئی جرم کرے، اس کو 500 روپے کھا لیا تو بینک سے آ کر پولیس والے آ کے پکڑ کے لے جاتے ہیں. 5 ارب کھا گئے، ہڑپ بھی کر گئے اور کوئی پورسانے حال نہیں ہے. جب اس ملک کے اندر 70 سال سے اللہ تعالیٰ کی قرآن قائم ہم نہیں کر سکے تو یہ باتیں کرنے کا فائدہ ہے تو صحیح فائدہ. کیا فائدہ؟ میں بتاتا ہوں. دیکھیے 8-10 سال سے اسی طرح کی جب تک آپ اپنے گھر میں اللہ کے قانون کو نافذ نہیں کر لیں گے، اپنے اوپر اللہ کے قانون کو نافذ نہیں کر لیں گے، اس وقت تک آپ پاکستان میں اللہ کا قانون نافذ آپ کی نہیں جان کر ویسی جلتی ہے جیسے میری جلتی ہے. امام غزالی کیا کہہ رہے ہیں کہ انسان سب سے پہلے اپنے اس جسم کی جو ریاست ہے اس پر اللہ کا قانون تو نافذ کرے اپنے اوپر، تب جا کے معاشرے میں قانون نافذ ہوگا. جی مدنی صاحب. 6-7 فٹ کا جو اللہ نے جو ہمیں جسم عطا کیا ہے، اگر اس کو ہم اپنے نبی کے طریقے پہ اگر چلا دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری تمام راستے آسان ہو جائیں. جب ہمارے اندر یہ بات ہے کہ جی ہمارے نام کے ساتھ یہ القاب نہیں لگے، یہ القاب نہیں لگے، یہ القاب نہیں لگے، ہماری علماء کی بات کر رہا ہوں، پھر آپ کس بات کی توقع رکھ سکتے ہیں کہ جناب علی کو اصل میں خرابی جہاں بھی خرابی ہوتی ہے علماء کی اصلاح کی بھی ضرورت ہے. صفحہ چھوٹا ہوتا ہے اور نام لمبا ہوتا ہے. بات بہت سمپل سی ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. بنو سما کی آواز اب شروع ہوگا لیکن آپ ساتھ رہیے گا. بہت بہت شکریہ. اس ٹاپک کا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بات وہی سمپل سی ہے. جی میں اس کو عرض کر دوں کہ قرآن کے حوالے سے اور سورہ کو لے لے تاکہ ہمارے معاشرے کو ایک پیغام چلا جائے کہ دیکھیے ہر علاقے، ہر جگہ، ہر زمانے کا انسان خسارہ اٹھانے والا ہے، لیکن 4 رولز کو، اور 4 میں ایک کیا ہے؟ صبر ہے، اور وہ آخری ہے. یعنی کمال جو ہے جب اس صبر میں آ جائے، برداشت میں آ جائے، تو پھر کیا ہے؟ انسانیت خسارے سے نکلے گی، پاکستان بھی تبھی خسارے سے باہر آئے گا. چلیے جی، اس صبر سے ہرگز مراد وہ صبر نہ لے لیجئے گا جو ہم کرتے ہیں بہت سارے اپنے معاملات میں، جہاں جبر کر کے جہاں ہم جبر پہ صبر کرتے ہیں وہ غلط ہے. چھوٹا سا ایک بریک، آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. بنو سما کی آواز اس کو انٹروڈیو نیکسٹ. ہاں کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے کبھی کبھی. اچھا جناب، ونس اگین تھوڑا سا اس مائک اور بڑھا دیجیے گا، اس کو بند کر دیجیے میرے یہ والا. اصل میں آج ایک مرتبہ پھر مقابلہ وہی ہے. جی کیا ہوا؟ آ جائیں، لائیو ہے. کیا کرنا ہے؟ یہ دینا ہے آپ کو، آن کرنا ہے. آن کر دیجیے. چلیے آن کرنا ہے. دیٹس اوکے. تھینک یو. اب ہو گیا آن. تھینک یو جی. کوئی بات نہیں، لائیو کوئی ایشو نہیں، نو پرابلم جی. اب یہ جو مقابلہ ہے یہ بڑا کمال مقابلہ ہے. یہ وہ مقابلہ ہے، یہ وہ سیگمنٹ ہے جو میرے دل کے بہت قریب ہے. ریزن بہت سمپل سا ریزن ہے. یہاں ہم ثنا خوانی کی بات کرتے ہیں، یہاں ہم بات کرتے ہیں حمد باری تعالیٰ کی، یہاں ہم بات کرتے ہیں منقبت کی، اور یہاں ہم بات کرتے ہیں 4 بہترین ججز کی. یہاں ہم بات کرتے ہیں ان آوازوں کی جو بڑے تگ و دوگ کے بعد، بڑے مقابلے کے بعد یہاں تک پہنچی ہیں. سیمی فائنل راؤنڈ کنٹینیو ہو رہا ہے. سیمی فائنل کے اندر جانے والے ہیں یہ لوگ. امیجن کیجئے کہ ملک سے جگہ جگہ سے بہترین آوازوں کو منتخب کیا گیا. پہلے 40 آوازیں نکالی گئیں، پھر 40 میں سے 20 ہوئیں، اور 20 میں سے پھر 10 ہوئیں، اور اب 10 میں سے 3 آوازیں ہونے جا رہی ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون بنے گا سما کی آواز اس مرتبہ؟ پچھلی مرتبہ مقابلے سخت تھے، اس مرتبہ بے تحاشا سخت ہیں. اس مرتبہ
थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट भी है। इस तरह से ट्विस्ट है कि पिछली मर्तबा हमारे पास एक गाड़ी थी और मर्दों और ख़वातीन के मुकाबले एक साथ करवाए गए थे, ख़वातीन और मर्दों को एक साथ कम्पीट करवाया गया था। इस बार समा ने ये रिवायत डाली है और हबीब ने उसको सेकंड किया है, हबीब ने इसको स्पॉन्सर किया है। सो वी वांट टू थैंक हबीब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने समा की इस आवाज़ पर लब्बैक कहा। इस मर्तबा एक के बजाय 2 पहले इनामात हैं। पहला इनाम ख़वातीन में भी है और पहला इनाम लड़कों में भी है। दैट मीन्स ख़वातीन के मुकाबले अलग हैं और मर्दों के मुकाबले अलग हैं। दोनों मुकाबलों में 20-20 आवाज़ें मुंतखब हुई थीं और 20 आवाज़ों के बाद 10 हुई और 10 के बाद अब बारी है 3 आवाज़ों की। बेतहाशा सख्त मुकाबलों के बाद ये लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। इसके बाद क्या होगा, नो वन नोज़। लेकिन 29 रमज़ान को हम जान लेंगे कि वो कौन है, वो कौन सी आवाज़ है जो बन जाएगी समा की आवाज़। आइए चलते हैं अपने जजेस की तरफ और उनसे बात करते हैं। कल बहुत अनएक्सपेक्टेड आप लोगों ने एक डिसीजन लिया था और वो डिसीजन ये था कि आपने कल किसी को डिस्क्वालीफाई नहीं किया, क्यों? कल हमने इसलिए नहीं किया था कि तीनों बच्चियों की आवाज़ माशाल्लाह बहुत अच्छी थी और तीनों बहुत अच्छा पढ़ने वाली थी। उसमें से एक लड़की कमज़ोर है और आज हम अगर सुन सकेंगे या हम कल अगर उसको सुन सकेंगे तो हम उसका कल डिसीजन बताएंगे कि हम उन तीनों आवाज़ों में से कौन सी एक आवाज़ निकालें। सिद्दीक भाई, आप क्या, आपको जब जज के तौर पे देखते हैं तो सब लोग ये कहते हैं सिद्दीक भाई बहुत नरम दिल के हैं और सिद्दीक भाई कभी डिसएग्री नहीं करते। मैं साफ बात कर रहा हूँ, सिद्दीक भाई कभी डिसएग्री नहीं करते, वो नहीं किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहते, लेकिन मुकाबला तो बहरहाल मुकाबला है। नहीं, देखें, नंबर जो देने होते हैं वो उसूल के मुताबिक देता हूँ, जो उसका हक बनता है। लेकिन मुझे ये ख्याल आता है कि मेरे कुछ जुमलों की वजह से वो बच्चा जो है वो डिसाइडेड ना हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा वो रखता हूँ। कल दिन बच्चियों ने जो पढ़ा उन्होंने टास्क तो पूरा किया, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह उनको पढ़ना चाहिए था उस तरह उनमें से किसी ने नहीं पढ़ा। ताबिंदा आपा वेरी क्विकली। फसी भाई की बात से मैं इत्तेफाक करती हूँ, बहुत अच्छी आवाज़ें थी और टास्क भी पूरा किया, लेकिन जैसे पढ़ना चाहिए था वैसे नहीं। आज हमारे पास 4 आवाज़ें हैं और चारों मर्दाना आवाज़ें हैं। आज क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन आपसे मिलेंगे इन आवाज़ों से मिलने के लिए इस ब्रेक के बाद। जी, अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन एंड वेलकम बैक। और आज हमारे पास जजेस साहब, अगर आप लोग इजाज़त दें तो हम मुकाबले को शुरू कर लें। सिद्दीक भाई जी बिल्कुल बिल्कुल, और फसी भाई, मुकाबला शुरू किया जाए। जी जी। 4 आवाज़ें हैं आज आपके पास जिनको आपको जज करना है। चारों मर्दाना आवाज़ें हैं, चारों बहुत मुश्किल से सफ़र करके यहाँ तक पहुँचे। हमारी पहली आवाज़ जिसे आज हम दावत देना चाहते हैं, इलियास उनका नाम है, उनका ID 3 है, कराची से इनका ताल्लुक़ है। सबसे पहले चल के इलियास का ये पैकेज देखते हैं। बनो समा की आवाज के टॉप 5 मुकाबलों में आज के हमारे कंटेस्टेंट हैं इलियास, जो ताल्लुक रखते हैं हैदराबाद से। मजमूई तौर पर तमाम मुकाबलों में इलियास की कारकर्दगी इत्मीनान बख्श है, लेकिन क्या आज के दिए हुए टास्क को इलियास बखूबी अंजाम दे पाएंगे या नहीं? आइए सुनते हैं इलियास की आवाज। इनकी ID है 03। अल्लाह क्या जगह हेलो सरवर कहूँ के मालिको सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे सरवर कहूँ
जिस में मुनव्वर किताबिशें अल्लाह तेरे जिस्म मुनव्वर किताबिशें ए जान जान में ए जान जान में जाने तमन्ना कहूँ तुझे सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ताबिंदा आपा आपकी तरफ से शुरू करते हैं जी। एनर्जी वाली आवाज़ है, लेकिन एक दो गलतियाँ, जैसे रुखे ज़ैबा नहीं ज़ेबा होता है, और जो आखिरी लाइन कही थी आपने उसमें थोड़ा सा आप इधर उधर हो गए थे, और बाग खलील के ऊपर भी जब आप पहले मिसरे शेर के दूसरी मिसरे में ज़रा सा, लेकिन ओवरऑल इतनी एनर्जी इतने दिल से पढ़ा है। फसी भाई, ये इन्होंने जो नात शरीफ पढ़ी है, ये जिस तर्ज पे इन्होंने नात पढ़ी है, इस तर्ज पे हमने बहुत कलाम सुने। जो टास्क था वो यही था कि भाई आपने ऐसी तरह से पढ़नी है जो इससे पहले नहीं सुनी हो। सिद्दीक भाई, अगर टास्क को देखने जाते हैं तो इन्होंने इसको पूरा नहीं किया, और 3 जगह पे तलफ़ुज़ की गलतियाँ हैं कि ज़ैबा नहीं है, और दूसरा जो आखिर में क्या उन्होंने कहा, ए जाने जान में जाने तजल्ला कहूँ तुझे है। इन्होंने कुछ और कहा है। तो बहरहाल मैंने हमेशा से यही कहा है जब से हमारा क्वार्टर फाइनल शुरू हुआ है कि जो नंबर हैं वो टास्क पे मिलेंगे। आवाज़ें हमने आपकी सुन ली, ताने आपकी सुन ली हैं, रागदारी आपकी सुन ली है, लेकिन जो टास्क दिया गया है, जो नंबर हैं वो टास्क पे मिलेंगे। आपने टास्क पूरा नहीं किया बेटा, और ओवरऑल वैसे आपने जो पढ़ा वो बहुत अच्छी जगह पढ़ा। तलफ़ुज़ की थोड़ी 1-2 गलतियाँ, और एक जगह सुर थोड़ा सा आपका गलत हुआ। पढ़ा बहुत अच्छा है, लेकिन टास्क पूरा नहीं किया, उसमें नंबर आपको नहीं मिलेंगे ज़्यादा। बिलाल भाई, बात में एक जुमला सिर्फ शामिल करके मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आपके साथ बैठ के ना सुनने का एक तजस्सुस पैदा हो गया। इन्होंने जगह बनाई हैं जो कि ओरिजिनल में शायद से ज़्यादा अच्छी, वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुकाबला ज़ाहिर है क्रिएटिविटी का, कि जो नात खान है वो जो सुन के याद करके रिप्रोड्यूस कर रहा है वो अपनी जगह, लेकिन ये टास्क है कि उसका दिमाग मतले को किस तरह समझता है, वो सुर उठाता कैसे है, वो लफ्ज़ों का तलफ़ुज़ जो है। देखिए 3 दिन 4 दिन इनको मिले, इनको दुरुस्तगी चाहिए थी। ये वो चीज़ें हैं जो सारी ज़िंदगी इनके साथ चलेंगी। अच्छा, मैं एक और बात कहता हूँ कि मैं जब पहले नाते सुनता था अलाज खुर्शीद साहब की, या सिद्दीक इस्माइल साहब की, या ताबिंदा आपा की, या उम्मे हबीबा साहिबा की, या फसी भाई की, तो मुझे वो नातें याद रहती थी। आपने पढ़ा बहुत अच्छा है, ये मेरी अपनी राय है जो गलत भी हो सकती है, सिर्फ मेरी राय है, इसका जजेस से कोई ताल्लुक़ नहीं। आप सुन चुके हैं जो जजेस ने कहा है, जो बिलाल भाई ने कहा है। मेरी अपनी राय ये है कि आपने बहुत कोशिश की है इसमें, इसको जितना सादा रख सकते थे उसको रख लेते, ज़्यादा बेहतर होती, पहली बात। और दूसरी बात ये, मुझे वो फ़ील नहीं आती जब मैं ये नातें सुन रहा हूँ, तो मुझे वो फ़ील नहीं आती कि जिसमें डूब के पढ़ा जाता है, मुझे ये नात याद नहीं रहेगी। और ये एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है जो बचपन से हम सुनते आए। मैं आपको जो रिक्वेस्ट करता हूँ, आप दोनों हजरात से जो नाते रिक्वेस्ट करता हूँ, वो सब पुरानी आप ही की पढ़ी हुई नाते हैं। उसका रीज़न ये है कि बचपन में मैंने अपने मसाजिद में, अपने मोहल्ले में, औरों के मोहल्ले में, मिलादों में मैंने ये तमाम नाते सुनी। अब मेरे ख्याल में शायद राग का बहुत एडिशन आ गया है नातिया मुकाबले में। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप, बिल्कुल सही फरमा। और ये राग जो है ना, ये पता नहीं कहीं खो गई है। जो एक्चुअल खूबसूरती और जो वज्द में आ जाता था इंसान। मैं इवन कव्वाली की बात भी आपको कह रहा हूँ, कम कव्वालियाँ आप मेरी नज़र से ऐसी गुजरती हैं जिनका मैं हिस्सा बन जाता हूँ।
ورنہ پہلے ہر قوالی کا میں حصہ ہوتا تھا، لیکن اب قوالی ہوتی ہے میں سامنے بیٹھا ہوتا ہوں، وہ بھی الگ ہوتے ہیں اور میں بھی الگ ہوتا ہوں. صحیح ہے. اور جب آپ نعت یا کوئی کلام پڑھیں تو پھر انسان کو آپ کے ساتھ سنک ہونا چاہیے. بالکل. وہ کلام یہاں سے پڑھا جائے اور دوسرے کے بھی یہیں پر اثر کرے. جو کلام یہاں سے پڑھا جائے گا ان میں راگ تو آ سکتے ہیں، اثر نہیں آئے گا. صحیح. جو کلام یہاں سے پڑھا جائے گا صرف اس میں اثر آئے گا. میں آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. ہو سکتا ہے میں آپ کی نیت کو نہیں جانتا، آپ کی نیت میرے خیال میں بہت اچھی ہوگی. میں آپ کو ایک بہت ٹیکنیکل بات بتا رہا ہوں، اور وہ ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ راگوں کو تھوڑا سا کم استعمال کیجئے، زیادہ بہتر پڑھیں گے. صاحب بھائی بات یہ ہے کہ نعت خوانی کا اپنا ایک انگ ہے. یہ گائکی جو ہے نا وہ ایک الگ چیز ہے، نعت خوانی ایک الگ چیز ہے. اچھا بھائی اب بات یہ ہے کہ آپ کا، میں ایک بات کہوں گا کہ نعت خواں کوئی بے سرے نہیں ہوتے، نعت خواں بھی پورے سر کے ساتھ پڑھتے ہیں. ہاں سب سے اچھا سر ہوتا ہے ان کا. چھوٹا سا ایک بریک، آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. تلوار ابھی الیاس کے سر پہ لٹک رہی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة. حی علی الصلاة. حی علی الفلاح. حی علی الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. اللهم رب هذه الدعوة التامة
القيامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ اے اللہ، اس دعوت قائمہ اور صلاۃ قائمہ کے مالک، تو ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بہت بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو مقام محمود میں کھڑا کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اذان فجر۔ جی ونس اگین السلام علیکم، اور آئیے چلتے ہیں اپنی دوسری آواز کی طرف۔ ججز نے پہلی آواز کے بارے میں بتایا ہے کہ تلوار ان کے سر پہ لٹک رہی ہے۔ بہت زیادہ مطمئن نظر نہیں آئے ہیں ہمارے ججز ہماری پہلی آواز سے، اور جو ٹاسک انہوں نے دیا تھا بقول ججز وہ پورا نہیں ہو پایا ہے۔ آئیے دوسری آواز کی طرف چلتے ہیں۔ دوسری آواز کا نام ہے ذیشان۔ سب سے پہلے چل کے ان کا پیکج دیکھتے ہیں۔ بنو سما کی آواز کے ٹاپ 5 مقابلوں میں ہمارے آج کے دوسرے کنٹیسٹنٹ ہیں ذیشان میمن، جو تعلق رکھتے ہیں حیدرآباد سے۔ ذیشان نے اپنی خوبصورت آواز سے ہمارے ججز کو تو ضرور متاثر کیا، لیکن کیا یہ آج ججز کے دیے ہوئے ٹاسک کو بہترین طریقے سے انجام دے پائیں گے یا نہیں؟ آئیے سنتے ہیں ذیشان کی آواز۔ ان کی آئی ڈی ہے 04۔ عشق نبی میرے دل میں بھی سما جا، وابستہ ہو گئے ہیں محمد کے در سے ہم، وابستہ ہو گئے ہیں محمد کے در سے ہم، اب دیکھتے ہیں خلد کے جلوے نظر سے ہم، خوشبو نبی کے جسم کی ہم سونگتے گئے، خوشبو نبی کے جسم کی ہم سونگتے گئے، گزرے ہیں شہر طیبہ کی جس راہ گزر سے ہم، گزرے ہیں شہر طیبہ کی جس راہ گزر سے ہم، وابستہ ہو گئے ہیں محمد کے در سے ہم۔ شکریہ شکریہ۔ فصیح بھائی آپ سے شروع کروں گا۔ انہوں نے پرانا اسٹائل بھی پڑھا ہے، اس پہ کافی ماشاءاللہ کلام سنے ہیں، لیکن اچھا پڑھا ہے اپنے طور پہ، انہوں نے اچھے پڑھنے کی کوشش کی۔ آواز میں خراش بہت زیادہ خراش ہے اور بہت زیادہ جگہیں اینی وے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے، چھوڑیے میں اب ججز بات کیجئے۔ صدیق صاحب۔ نہیں ٹھیک ہے، پڑھا بھی اچھا ہے، گلے میں خراش تو تھی تھوڑی سی، یہ میں نے بھی محسوس کیا ہے، لیکن وہ جو ہمارے ایک ٹاسک ہے
जिसका जिक्र बार बार अमजद कर रहे हैं, बार बार बता रहे हैं, बार बार कह रहे हैं। चलिए आप मुझे डिसरिस्पेक्ट दिखा सकते हैं और ये इन्होंने कोशिश बहुत अच्छी की है, बहुत अच्छी कोशिश की है। अमजद भाई मेरे ख्याल में या तो हमारी बात ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं और या फिर इन लोगों को समझ में आ नहीं रही या समझना चाह नहीं रहे। आई थिंक तीसरी वाली बात सही है आपकी, है ना, समझना चाह नहीं रहे ना, तो ये अपना नुकसान करेंगे, हमारा नुकसान नहीं करेंगे। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा कि अपना टास्क याद रखें, अपना टास्क याद रखें। आपको 4 दिन मिले हैं टास्क के, वो बच्चे अच्छे थे कि जिनको 1 दिन मिला सिर्फ टास्क का, आपको 4 दिन मिले हैं टास्क के, आपने वो टास्क पूरा नहीं करा। तो आगे जब सेमीफाइनल में जो हम टास्क देंगे तो इसका मतलब वो भी आप पूरा। बेटा ये आपको दीनात इसलिए गई थी कि पुरानी तर्ज पे नहीं पढ़नी। ताबिंद आपा बिल्कुल सही कह रहे हैं, टास्क पूरा नहीं किया और जगह इतनी ज़्यादा हर लफ्ज़ पे कि वो कहीं बहुत कलाम पढ़ा है, जगह हर लफ्ज़ पे मुझे कोई गम नहीं, गम आशिक़े सबर। ये तो गाने की तर्ज है और बहुत सारी नातों की तर्ज भी इन लोगों ने बना रखी है। हाँ, अंतरा चेंज किया आपने, अंतरा चेंज किया है, लेकिन अस्थाई। अच्छा अब नहीं, अब ख़त्म हो गया आपका, आपके सर पे अगर तलवार लटक रही है तो वो जजेस का डिसीजन है। हमारे तीसरे कंटेस्टेंट जो हैं उनका ताल्लुक भी कराची से है। आइए चल के उनका भी पैकेज देखते हैं और देखते हैं क्या इस बार उनके पास कोई नई तर्ज है या वो भी पुरानी ही तर्ज पे पढ़ेंगे। वॉच दिस। बरोसमा की आवाज के हमारे आज के तीसरे कंटेस्टेंट हैं अहमद रजा नासरी, जो ताल्लुक रखते हैं कराची से। अहमद टॉप 5 राउंड में तो बआसानी आ गए हैं, लेकिन देखना ये है कि क्या ये टॉप 3 राउंड में जा पाएंगे। बहरहाल ये तो मुनहसर है इनकी आज की परफॉर्मेंस पर। आइए सुनते हैं अहमद की आवाज। इनकी आईडी है 05। सलमान का शैदा हूँ, सरकार मेरे दिल की बस्ती भी बसा जाना, सरकार मेरे दिल की बस्ती भी बसा जाना, एक बार ही आ जाना, दीदार दिखा जाना, एक बार ही आ जाना, दीदार दिखा जाना। जलवे हैं तेरे हर सू, मैं भी तो कभी देखूं, जलवे हैं तेरे हर सू, मैं भी तो कभी देखूं, जलवे हैं तेरे हर सू, मैं भी तो कभी देखूं, पर्दे मेरी आँखों से गफलत के हटा जाना, पर्दे मेरी आँखों से गफलत के हटा जाना। बहुत शुक्रिया, मैं तो कोई बात नहीं कहूँगा। भी मेरे दिल में भी समा जाना। ज़रा मेरा वॉल्यूम खोल दीजिएगा प्लीज़। सिद्दीक भाई आपसे शुरू करते हैं, सबसे ज़्यादा नरम दिल आपका है जजेस में। नहीं, इसकी आवाज़ मेरे दिल को बहुत लगी, दिल को महसूस मुझे हुआ है कि कुछ हल्का सा मुझे, लेकिन बस सवाल ये है क्या टास्क पूरा किया? टास्क पूरा नहीं किया, थोड़ा सा किया है, ज़्यादा नहीं किया, थोड़ा सा किया, अंतरा चेंज कर दिया, अंतरा चेंज किया है ये, लेकिन दिल को लगी है। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। मैं अपने नंबर दे रहा हूँ, नो कमेंट्स। नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। मैं कमेंट्स दूंगा ही नहीं, जब कोई टास्क ही पूरा नहीं कर रहा, हमारी बात ही नहीं रख रहा, तो हम उसको जो नंबर है वो हम नंबर दे रहे हैं। अच्छा ये माशाल्लाह अच्छी आवाज़ से पढ़ा है। ठीक है सर,
میں تو اب نعت پڑھ کے سنا دی آپ کو. تابندہ آپا. مجھے لگا کہ تھوڑا سا انترا تو چینج تھا. انترا چینج. استائی میں بھی تھوڑا چینج تھا مجھے لگا. میں ریکویسٹ آپ سے یہ کروں گا اور یہ ہماری قوم سے کروں گا. میں شاید کوئی ٹیوٹر ہوں جو یہ فرائض انجام دے رہا ہوں. مقابلے میں تو سب کو نکال دو. آپ لوگ جب تک ہماری قوم سنے گی نہیں تب تک ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. افسوس کی بات یہ ہے کہ 4 دن کے بعد بھی آپ نے جب سرکار کہا تو میرے ذہن میں وہ نعت آ گئی. آپ نے ہو سکتا ہے تابندہ آپا بہت اس سے کام لے رہی ہیں. یہ طرز اس سے پہلے سنی ہوئی ہے اور آپ نے بھی اسی کو فالو کیا ہے. آپ نے کچھ نیا نہیں کیا ہے. ویری ویری سوری. میں جج نہیں کر رہا ہوں اس لیے میری رائے اہمیت نہیں رکھتی, لیکن میرا آنسٹ اوپینین یہ ہے کہ آپ نے کچھ نیا نہیں کیا ہے. سوری. جتنا انترا آپ نے چینج کیا ہے اتنے فن پہ اتنا انترا چینج ہو ہی جاتا ہے. اس کے اندر بھی کچھ ایسا نہیں کیا گیا جس کو کریٹیوٹی کہا جاتا ہے. اگر سما کی آواز بننا ہے تو پھر آپ کو پاکستان میں سب سے بہتر ہونا پڑے گا. سوال یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا میں بھی نہیں جانتا. ابھی ایک آواز باقی ہے, لاہور میں وہ آواز ہمارا انتظار کر رہی ہے. اب تک 3 آوازیں اور تینوں کے سروں پہ تلوار ہے. آج ایک اور بات ہونے والی ہے کہ اگر آج ججز ان میں سے 2 لوگوں کو نکالنا ہے, اگر آج ججز ان میں سے کسی سے بھی مطمئن نہیں ہوئے تو 2 سے زیادہ لوگ بھی جا سکتے ہیں. اور آج ججز کسی ایک شخص کو جو آلریڈی سلیکٹ ہو چکا ہے اس کو واپس بھی لا سکتے ہیں. آج کیا ہوگا نو ون نوز, لیکن آپ کو جاننا پڑے گا اس بریک کے بعد. جناب آخری کنٹیسٹنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں. لاہور میں ہمارا انتظار کر رہی ہے ایک آواز. ارباز شاہ ان کا نام ہے. آئیے چل کے سب سے پہلے ان کا پیکج دیکھتے ہیں. واچ دس. سما کی آواز کے ہمارے آج کے چوتھے کنٹیسٹنٹ ارباز شاہ جو تعلق رکھتے ہیں لاہور سے. ٹاپ 10 راؤنڈ میں بہترین کارکردگی دکھانے کے بعد ارباز ٹاپ 5 راؤنڈ تک آ گئے ہیں. لیکن کیا ارباز آج کے مقابلے میں اپنی بہترین کارکردگی دکھا پائیں گے یا نہیں؟ کیا ارباز ٹاپ 3 راؤنڈ میں کوالیفائی کر جائیں گے یا نہیں؟ آئیے سنتے ہیں ارباز کی آواز. ان کی آئی ڈی ہے 06. میرے آگے تو سرکار نعمتیں بانٹتا, جس سمت وہ ذیشان گیا, نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا, نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا, ساتھ
ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। बहुत बहुत शुक्रिया। और फसी भाई ने कलम नीचे रखा है और कहा है कि साहिल लोधी साहब इन्होंने भी टास्क पूरा नहीं किया। ने नहीं किया। जगह बनाने का मतलब नई तर्ज नहीं होता, ये जगह बनाने को नई तर्ज समझ रहे हैं शायद। देखिए फसी भाई ने कहा कि चारों में से किसी ने टास्क पूरा नहीं किया, और अगर मेरी बात माने आप, क्योंकि ये मुकाबला है, आगे सेमीफाइनल भी होना है, फाइनल भी होना है, मेरे लिहाज से तो इन चारों लोगों को मैं अभी एलिमिनेट करता हूँ। अगर मैं अकेला जज होता ना, मेरे साथ ये 3 जज और नहीं होते, मैं इन चारों लोगों को एलिमिनेट करता। वो 3 बच्चियाँ जो हमने कल रखी, वो एक वो लड़की अनम आगा और एक वो लड़का अपना जो पहले दिन निकला अपना दानिश, इन 5 में मुकाबला करा दूं, इन चारों को मैं निकाल दूं अगर मेरा बस चले। लेकिन आप ये देख लीजिए कि अगर आप इन चारों को निकाल देते हैं तो मर्दों के लिए अलग प्राइज़ है और ख़वातीन के लिए अलग प्राइज़ है। आपको 3-3 तो लेने पड़ेंगे। हाँ बिल्कुल, लेकिन पता है क्या साहिर भाई, मज़ा नहीं आ रहा ना जो टास्क दिया गया। इसका मतलब कि अगर आप अपने बड़ों की बात नहीं मानोगे तो आपके जाने का वो नहीं है। अच्छा, इसको थोड़ा सा आसान करते हैं। ताबिंदा आपा, आपका फैसला क्या है? आप क्या चाहती हैं? मेरे जहन में ये आ रहा है कि तर्ज बदल के पढ़ने का मतलब इन्होंने ये समझा कि वो नात जिस पुरानी तर्ज से पढ़ी गई है, हमको किसी और नात की तर्ज उस पर फिट कर देनी चाहिए। मैंने ये चीख के कहा था कि किसी ना गाने की तर्ज में हो, ना पुरानी किसी नात की तर्ज में। अब ये लोग तो यही, चूँकि चारों के चारों यही कर रहे हैं ना, तो अब क्या बताऊँ मैं, मुझे खुद अफसोस हो रहा है। मेरा तो ख्याल है कि दोबारा करा दें, इनको दोबारा टास्क दें सबको, सिद्दीक भाई सबको दें 1 to all। आज चारों ने मायूस किया है, चारों ने मायूस किया है। मैंने इतने साल जजमेंट की है, लेकिन आज मुझे मज़ा नहीं आया कुछ। नहीं मतलब इन बच्चों को तो नहीं, ये नहीं। जो बड़े कह रहे हैं, बड़ों की बात ही नहीं मानी इन्होंने, मुकाबला ही नहीं है। और समझदार नात खां हैं सारे नात खां। अगर मैं सबको बताऊंगा, मुझे सबकी हिस्ट्री मालूम है कि कौन क्या पढ़ता है, कौन क्या नहीं पढ़ता, कहाँ पढ़ता है, कहाँ नहीं पढ़ता, मुझे सबको मालूम है। मैं दुनिया में घूमता हूँ। इनको ये नहीं मालूम, ये बचपन से नाते पढ़ रहे हैं, इनको ये नहीं मालूम कि क्या बताया जा रहा है, क्या नहीं बताया जा रहा। ये कोई तरीका नहीं है, मुकाबले में आने का कोई तरीका नहीं। मेरे हिसाब से इन चारों को मैं नहीं रखता। मैं इन चारों को, अगर मेरे और जजेस अगर इस बात पे एग्री करें, मैं इन चारों को अभी एलिमिनेट करता हूं। ऑलराइट, मैं पूछ लेता हूं कि क्या फैसला है इनका। ताबिंदा आपा, आपसे शुरू करते हैं। आप बताइए आपका फैसला क्या है? मेरा ये ख्याल है कि सबको दोबारा टास्क दें, 1 दिन का प्रोग्राम रखें, लड़के लड़कियां रखना पड़ेगा आपको, सबको। आप बताइए। 1 दिन आपको रखना पड़ेगा, दोबारा इनको टास्क दें और दोबारा इनसे सुनें सबसे। या तो इनसे पूछ लिया जाए कि हम जो कह रहे हैं समझ आ रहा है, वो आपकी समझ में भी कुछ आ रहा है या नहीं। नहीं, लेकिन अगर आप पूछ भी लेंगे तो इससे फायदा क्या है? आज सिद्दीक भाई सब लोग कहते हैं मकसद क्या है, इतने दिनों से कहा जा रहा है। 1.5 मिनट में आपको फैसला देना है, दोबारा तो नहीं निकाल सकते, 2 आपको निकालना है। मैं आपको फैसला दूं, अगर समा इनको चांस देना चाहता है तो 1 दिन इनके लिए रख ले। हम उसी वक्त टास्क देंगे इनको और उसी वक्त इनसे जो सुनना चाहेंगे वो सुनेंगे। अगर इस पे पूरा होते हैं वेल एंड गुड, नहीं होते तो मेरी तरफ से मैं अभी इन पे साइन करता हूँ। मुझे इन चारों में से कोई भी नहीं चाहिए। मैं इस बात पर एग्री करता हूँ इनकी इस फैसले पर। फसी भाई, मेरा ख्याल है चांस देना चाहिए और दोबारा सुनना चाहिए। ताबिंदा आपा। मैं भी फसी भाई की बात। लेडीज एंड जेंटलमैन, वो अच्छा हो जाए। अफसोस का मकाम ये है कि मैं जितने भी मैंने शोज़ में मेज़बानी की है, आज पहली मरतबा मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि वाकई मायूसी किसे कहते हैं। मैंने सिद्दीक भाई को कभी गुस्से में नहीं देखा, आज पहली मरतबा सिद्दीक भाई गुस्से में हैं। आप चारों लोग इस बात से वाकिफ़ हैं कि आप लोगों ने क्या किया है। जजेस का फैसला ये है कि आपको 1 मरतबा और सुना जाएगा और इस मरतबा टास्क आपको जजेस देंगे। अब क्या होगा ये आपको जजेस बताएंगे। इस बात का फैसला हम भी कल करेंगे कि आया आपको चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा। कल अगर आप स्क्रीन पे नजर आए जी, अगर चांस मिलेगा तो 1 to all सबको मिलेगा, वरना इन सिर्फ इन 4 के लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले जो 2 गए वो कहेंगे भाई हमें भी आप दें या फिर बच्चियों में। तो अब एक ऐसे मरहले में दाखिल हो गया जहां फैसला अब मुश्किल है। कल आपको इसकी बाकी तमाम चीजें बताएंगे। तब तक के लिए हमको इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। बनो समा की आवाज,
को आप तक पहुंचाने में ताउन किया था। ये तो हम कहते हैं हबीब दिल पर हल्का और जेब पर भी। सहरी की नशरियात को आप तक पहुंचाने के लिए ताउन किया था। World of Esteem I-70 with theft and accidental coverage. सहरी की नशरियात को आप तक पहुंचाने में इश्तिराक हासिल था। वहाँ डालडा। Q Mobile X30